السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ابراہیم منیر ہے اور آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے میں ایک کہانی سے سٹارٹ کروں گا اپنی. تقریباً سات سال پہلے کی بات ہے. میرا جانا ایک اسپورٹس ایونٹ پہ ہوا, بڑا کرکٹ. میں اس وقت نیا حافظ بنا تھا میں, اور اسپورٹس ایونٹ پہ میرا جانا ہوا. میں نے فٹ بال کا ایک میچ ہوا, کرکٹ کا میچ ہوا, اور اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا. مجھے تو لگا کہ یہ ایک عام سا ایک ایونٹ ہوگا جہاں پر نوجوان اکٹھے ہوئے ہیں اور بس ایک اسپورٹس کا میچ ہوگا, اینڈ دیٹس اٹ. اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ ایک نصیحت سیشن ہوا, اور اتنا خوبصورت سیشن ہوا. وہ شیخ ابو سعد نے وہ والا سیشن کیا. اس کے بعد ماشاء اللہ ہم نے باجماعت نماز پڑھی, اور بہت زبردست, بہت مزہ آیا مجھے. اور اس کے بعد پھر ہم گئے لسی پینے, اور میں پوچھا ایک نوجوان سے کہ یہ ایونٹ یہ کون کروا رہے, کس کی آرگنائزیشن ہے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ یوتھ کلب ہے, اور میرا بڑا دل ہوا. میں نے انہیں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا حصہ بنوں, اور میں ایک ایکٹیوسٹ بنوں. جو ایک ایکٹیوسٹ ممبر ہوتا ہے میں ان کا پارٹ بنوں. تو انہوں نے نمبر میں نے ایکسچینج کیا, اور وہ جب نمبر ایکسچینج کیا تو میں انہیں نا واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ کر رہا ہوں ہیلو کا. میں نے ہیلو کا ٹیکسٹ کیا, اور میں نے بیک اسپیس دبا کے نا میں نے لکھا او السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ میں نے سینڈ کر دیا. پیچھے سے نا وہ اس نوجوان نے مجھے دیکھ لیا, اور مطلب میں پہلی بار جو میں حلال پولیس کے ساتھ کاؤنٹر ہوا میرا, تو وہ یہ تھا. اور پھر انہوں نے کہا جی کوئی نہیں, خیر. آپ نے کہا کہ مولوی ہے, تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, میرے ساتھ ہیں حیدر کیسر ستی صاحب. حیدر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں بہترین الحمد للہ. حیدر بھائی, کیا آپ کو یہ واقعہ یاد ہے؟ مجھے آپ نے مینشن کیا تو مجھے سرسی سے یاد آیا دوبارہ سے. اچھا 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 اچھا. لانگ ٹائم اگو, بہت ٹائم گزر گیا, تو ہم تو جوان تھے تب. جی جی, خیر ابھی بھی جوان ماشاء ہیں, اللہ ایسی ابھی بھی بات جوان ہیں نہیں. آپ. تو حیدر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ ماشاء اللہ انجینئر ہیں, اور یوتھ وائی سی ٹرینر ہیں. جم ٹرینر نہیں ہے, ظاہری بات ہے وہ چیز بھی ہے, جم ٹرینر نہیں ہے, کاؤنسلر ہیں ماشاء اللہ سے. اور باقی میں چاہوں گا کہ حیدر بھائی اپنا تھوڑا سا تعارف خود بھی کروائیں. حیدر بھائی وہ یار اپنے منہ میاں مٹھو کیا بنے, لیکن آپ کچھ چلیں, موقع ہے محل ہے تو کچھ بیان ہی کر دیتے ہیں. میں بیسکلی میرا تعلق جو ہے نا وہ ایک آرمی فیملی سے, اور ایک تھوڑا سا سمجھ لیجیے کہ نان ریلیجیس فیملی سے ہی ہے. اور میں پیشے سے سول انجینئر ہوں, اور میرا اپنا کنسٹرکشن کا کام ہے الحمد للہ. ہم ڈیفینس کانٹریکٹرز ہیں, فورسز کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہماری ایک اسپورٹس مینجمنٹ کمپنی بھی ہے, اور اسپورٹس فیسلٹیز کریشن کمپنی بھی ہے الحمد للہ. تو یہ 2-3 کام ہے, اور انویسٹمنٹس وغیرہ اس کے علاوہ, یعنی بیسکلی کاروباری مصروفیات پرائمریلی جو ہے نا میں معاش کے اعتبار سے یہ میری مصروفیات ہیں. اس کے علاوہ جو تعارف آپ نے کروایا اسٹارٹ کے اندر, وہ ایک تعارف بھی ہے. وہ تعارف یہ ہے کہ آج سے تقریباً 2013 کی بات ہے, 12 کے اینڈ 13 کی بات ہے, میں نے یوتھ کلب کو جوائن کیا تھا. اور یوتھ کلب جو ہے نا وہ بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے, جو نہیں جانتے ان کو میں بتا دوں کہ یوتھ کلب جو ہے نا وہ ایک این جی او ہے, ایک این پی او ہے, یعنی ناٹ فار پروفٹ اینڈ نان گورنمنٹ آرگنائزیشن, اور جس میں ہمارا پرائمری کام ہی ہوتا ہے کہ ٹو انسپائر پازیٹیو چینج. اور اس کے اندر الحمد للہ آپ حساب لگا لیں 2013 سے ابھی تک تقریباً 11-12 سال ہو گئے ہیں. اور بیچ میں تھوڑا سا میں آف ہو گیا تھا پڑھائی کی وجہ سے, وہ 1-2 سال کی بات تھی, یعنی سمجھے 10 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں الحمد للہ یوتھ کلب کے اندر مجھے. اور میں اس کے ساتھ اٹیچڈ ہوں, اور یہاں پہ ہمارا پرائمری کام یہ ہوتا ہے کہ ٹو انسپائر پازیٹیو چینج ود ان دا سوسائٹی, اینڈ بینگ یوتھ کلب وی فوکس آن دا یوتھ. اور اس کے اندر میں والنٹیرلی الحمد للہ اتنے سالوں سے انوالوڈ ہوں, اور اس کی وجہ سے جو بینیفٹ ہوا ہے وہ یہ بینیفٹ یہ ہوا ہے کہ آئی ہیڈ بن, اس سے پہلے بھی میں جب دین کی طرف اٹریکٹ ہوا تو آئی اسٹارٹیڈ اسٹڈینگ ریلیجن, اینڈ دا جرنی از اسٹل گوئنگ آن الحمد للہ. ماشاء اللہ. حیدر بھائی بھی آپ نے بات کی 2013 میں آپ نے ماشاء اللہ یوتھ کلب جوائن کیا. جو اسلام کی طرف جو آپ آئے, دین کی طرف, جو ایک ہمیشہ سے جب ہم بات کرتے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دور جاہلیت, مطلب وہ اس سینس میں کہتے ہیں کہ ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کیا وہ شروع سے ہی آپ کا ذہن تھا ٹورڈز دین, ٹورڈز اسلام, یا دیر واز اے ٹرننگ پوائنٹ؟ ایسا کیا چیز تھی جو پھر آپ واپس آئے, یا پھر آپ اسٹارٹ سے ہی اس چیز پہ فوکس تھے؟ ہاں, میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا, بہت بریفلی میں نہیں کروں گا, وقت کی قلت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. نہیں وقت کی قلت نہیں, آپ آرام سے بتائیں, آرام سے. میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے, دیکھیں ویسے تو میں نہیں سمجھتا کہ آئی ایم اے پرسن دیٹ پیپل شوڈ بی انسپائرڈ فرام, ویری آنیسٹلی اسپیکنگ. ہم خود بھی کمزور ہیں, کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر شاید میری وجہ سے کسی کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو میں ضرور بتاؤں گا یہ بات. میں نے آپ کو جیسے مینشن کیا کہ میری جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے نا, اٹ واز ناٹ ریلیجیس ایٹ آل ان اینی وے شیپ اور فارم, کسی بھی کیپیسٹی کے اندر, دونوں طرف سے, ننیال سے بھی ددیال سے بھی.
لیکن اس کا ایک بینیفٹ مجھے یہ ہوتا تھا، مجھے اس کا بینیفٹ یہ ہوتا تھا کہ جو ہمارا ماحول تھا وہ یہ تھا کہ بیٹا آپ جو کرنا چاہتے ہو آپ کرو، فری اسٹائل، جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کرو، ہم آپ کو کوئی منع نہیں کریں گے، آپ کو ہم سپورٹ کریں گے، آپ جیسے کرنا چاہتے ہو آپ کرو. فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میری پیدائش سے بھی پہلے میری والدہ کو شوق یہ تھا، وہ کچھ لوگوں کو، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو، شیخ احمد دیداد کو، ایک پی ٹی وی کے اوپر اس وقت آیا کرتے تھے ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کریں گے، درجات بلند کرے. یہ میری والدہ نے ان کو سنا کرتی تھی اینڈ ناٹ پریکٹسنگ اس وقت، اور والدہ سنا کرتی اور کہا کرتی تھی کہ ان لوگوں کے سر پہ سینگ تھوڑی ہوتے ہیں کہ جو دین کی بات کرتے ہیں یا جو دین کے اوپر چلتے ہیں یا لوگوں کو دین سے انسپائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ مجھے بعد میں بات پتہ چلی آبویسلی. تو جب میں اس کے بعد جب 5th کلاس میں چلا گیا، میری ساری ایجوکیشن جو ہے وہ نام نہیں لوں گا، کچھ برگر قسم کے اسکولز میں ہی رہی ہے تھرو آؤٹ، کمنگ فرام دا بیک گراؤنڈ دیٹ آئی کیم فرام. تو میری والدہ نے مجھے 5th کلاس میں اسکول چھڑوا دیا. میری میں اس پہ خلاف نہیں تھا، میں ٹھیک ہے مسئلے کی بات نہیں ہے، کر لیں گے. تو جب مجھے اسکول چھڑوایا والدہ نے، مجھے اسکول چھڑوایا حفظ کرنے کے لیے. اچھا. اور مجھے حفظ کرنے کے لیے جب اسکول چھڑوایا والدہ نے، تو اس وقت میری سچویشن یہ تھی اپ ٹل 5th کلاس کہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ سپارے کیا ہوتے ہیں. آئی ایم ناٹ پراؤڈ آف اٹ. مجھے نہیں معلوم تھا کہ سپارے کیا ہوتے ہیں، قرآن میں کتنے پارے ہیں. مجھے جب میں گیا ہوں پڑھنے کے لیے تو میں نے قاعدہ وغیرہ 5th کلاس میں پڑھا ہے. تو مجھے اس کے بعد اندازہ، اس سے پہلے میں نے پڑھا تھا لیکن وہ ایک آپ کو پتہ ہے ایک رسمی سا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو مجھے وہاں جا کے پتہ چلا کہ اچھا قرآن مجید میں سپارے ہوتے ہیں، 30 سپارے ہوتے ہیں. پھر اس کو دیٹ از وین آئی گاٹ ٹو نو دا قرآن ایکچولی. اور میں 2 سال وہاں پڑھا. 2 سال پڑھنے کے بعد میں جو دوبارہ واپس اسکولنگ سسٹم میں آ گیا. میں دوبارہ اسکولنگ سسٹم میں آ گیا ہوں تو وہ جو بیج تھا نا قرآن مجید کا، وہ دل میں جو ہے وہ ایک لگ چکا تھا الحمدللہ. لیکن اس کی وجہ سے ابھی تک پودا نہیں نکلا تھا. وہ پودا نہیں نکلا تھا. وہ پودا کب نکلا؟ وہ پودا نکلا تقریباً آپ سمجھ لیں کالج لیول پہ جا کے. کالج لیول پہ جا کے ایسے نکلا کہ میری عادت شروع سے رہی ہے ٹو ریڈ اباؤٹ اسٹف اور ٹو بی ویری ویل انفارمڈ ود ریگارڈس ٹو انٹرنیشنل پالیٹکس ایز ویل، لوکل پالیٹکس ایز ویل. اور کوئی بھی معاملہ ہو جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا نا، میرا جب تک میں اس معاملے کی تہ تک نہ پہنچ جاؤں تب تک میں اس کے بارے میں نا اب ایک دیوانگی کا عالم ہو جاتا ہے میرا. بالکل. اب یہ کوالٹی بھی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بری عادت بھی ہے. کئی دفعہ وہ obsession میں کنورٹ ہو جاتی چیز. اب وہ نہیں ہے الحمدللہ، کافی حد تک کنٹرول میں بھی. تو اس دوران نا کالج ڈیز کے اندر نا میں بہت زیادہ obsessed ہو گیا تھا ایک ٹاپک سے جو تھا ایلومیناٹی اور نیو ورلڈ آرڈر. اور یہ بہت ساروں کا فیوریٹ ٹاپک بھی آپ کو پتہ ہے. بالکل آج کے دور کے اندر بھی بہت ساروں کا فیوریٹ ٹاپک ہے. بلکہ اٹس اے ویری ایزی وے ٹو گیٹ ویوز آن سوشل میڈیا. اینڈ آف ٹائمز، ایسکیٹالوجی، نیو ورلڈ آرڈر، ایلومیناٹی، دجال، ہڈن ورلڈ. ہاں ہڈن ورلڈ، دجال کی بیوی ہوگی نہیں ہوگی، یہ ساری چیزیں. وہ ایک پوڈ کاسٹ تھی، میں نام نہیں لوں گا، وہ کہتے ہیں سننے میں آتا ہے کہ دجال ہجرا ہوگا. مطلب انہوں نے جسٹ فار دا سیک آف ویوز انہوں نے اس طرح کی بات کی. ایسے ہی یہ بڑا مشہور ٹاپک ہے یہ. جی جی. تو خیر میں اس لیے نہیں، میں اس سے انسپائر ہو گیا اس وجہ سے کیونکہ آئی یوز ٹو نوٹ پیٹرنز ان جیو پالیٹکس. اور اس کی وجہ سے، اس کی ریڈنگ کی وجہ سے میں نے بہت ساری ڈاکیومنٹریز، بہت ساری کتابیں پڑھنی شروع کر دی. اس ٹائم پہ بڑی مشہور کتابیں، اینی ون کوڈ لک اٹ اپ. تو 9/11 خاص طور پہ جب ہوا تھا تو اس کی ہسٹری، یہ ساری چیزیں جب اس کے بعد جو ہماری رائل فیملیز ہیں، ہماری نہیں، جو گلوبل لیول کے اوپر رائل فیملیز ہیں وہ کس طرح آپریٹ کرتی ہیں، کولونیل مائنڈ سیٹ کی وجہ سے. تو اس کی وجہ سے نا کیا کہتے ہیں، میں ان چیزوں کے اندر بہت ڈیپ چلا گیا. جب میں بہت ڈیپ چلا گیا نا تو مجھے بہت جلدی احساس ہو گیا کہ میرے اندر نا یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک آبسیشن کی حد تک چلا گیا. اور میں جو ہے نا وہ بیوقوفوں والی حرکتیں کرنا شروع ہو گیا اس اعتبار سے کہ میں اپنے لیپ ٹاپ کے کیمرے کے اوپر جو ہے نا وہ ٹیپ لگا رہا ہوں. ٹھیک ہے، سیل فون استعمال نہیں کرنا، اسمارٹ فون استعمال نہیں کرنا، بٹنوں والے فون رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اور آئی واز پلاننگ ٹو گو آف گریڈ کمپلیٹلی. ٹھیک ہے. کیونکہ ایوری تھنگ از بینگ کنٹرول بائی، مطلب وہ اسکیپ دا میٹرکس. یس، اسکیپ دا میٹرکس بیسیکلی. تو میں اس قسم کی چیزوں کا جانا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. کنسپریسی تھیوریز کے اندر بھی. اچھا، اب آئی ایم ناٹ ون آف دوز پیپل کہ میں کہتا ہوں کنسپریسی تھیوریز ساری کی ساری نان سینس ہوتی نہیں. دیر از سم ٹروتھ ٹو اٹ، آئی نو دس. لیکن اس کے نتیجے میں آپ کیا کر سکتے ہو؟ مجھے وہ سولوشن نہیں مل رہا تھا. مجھے وہ سولوشن ملنا شروع ہوا. ایک ڈاکیومنٹری تھی جس کے اندر ایک بھائی تھے، وہ اس وقت بہت وائرل ہوئی تھی. وہ نا مینشن کیا کرتے تھے حدیثوں کو بار بار. اور وہ حدیثوں کو مینشن عمل کے اعتبار سے نہیں کیا کرتے تھے، وہ حدیثوں کو مینشن کیا کرتے تھے ان دا سینس آف پروفیسی، کہ اس وقت یہ ہوگا، اس دور میں یہ ہوگا، اینڈ آف ٹائمز میں اس طریقے سے معاملات ہوں گے، لوگ ایسے ہوا کریں گے. وہ جو پروفیسیز جو نا دے ریئلی ٹچ می. یار اور میرے ذہن میں یہ چیز آئی، بینگ آئی وانٹیڈ اینڈ آئی آلویز نیو مائی سیلف ایز سم ون ہو از انٹلیکچولی آنیسٹ. تو میں یہ دیکھنا شروع کر دیا. میں نے کہا یار اگر یہ حدیثیں، مجھے پتہ حدیثیں کیا ہوتی ہیں لیکن کبھی اس پہ غور نہیں کیا. میں نے کہا اگر یہ حدیثیں اتنی سچی ہیں
کہ ساری پروفیسیز جو ہے نا وہ من و عن ہمیں عمل درآمد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. دیر پلینگ آؤٹ ان فرنٹ آف آر آئیز. تو اس کا مطلب یہ سچی ہیں. اگر یہ سچی ہیں تو اس کے اوپر پھر ہم باقیوں پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ وائی ڈو وی پک اینڈ چوز؟ یہ وہ ٹائم تھا جس ٹائم پہ نا میرے لیے آپ سمجھیں گے وہ لائٹ بلب مومنٹ. اس سارے پروسیس میں نہیں کہوں گا میرے لیے کوئی ایک ایونٹ ایسا تھا جس کی وجہ سے میری لائف چینج ہوگی. بالکل میں کہوں گا یہ سیریز آف فارچونیٹ ایونٹس تھے یہ سارے. یہ وہ ٹائم تھا جس ٹائم پہ میں نے کہا نہیں, میں نے کہا حدیثوں کے اوپر نا اب عمل کرنا پڑے گا. اچھا اس وقت کیا ہوا, میں نے جو ہے نا وہ حدیث کی جتنی کتب ہیں مجھے اس وقت پتہ چلا کہ یار صحیح بخاری کے علاوہ بھی حدیثی کتابیں ہوتی ہیں. میں نے اس کے علاوہ پھر کتب ستہ کا جو ہے نا وہ خود سے مطالعہ کرنا شروع کر دیا. اور الحمدللہ اس کی وجہ سے بینیفٹ یہ ہوا کہ آج تک میں نے لک بیک تو بہت کم ایسی احادیث ہیں جو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں نے پڑھی بھی نہیں ہے, میری نظر سے نہیں گزری ہوئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بچا کے یہ رکھا کہ کبھی آپ ٹیچر کے بغیر جب آپ ڈائریکٹ ٹیکسٹ پڑھتے ہیں نا کئی دفعہ, تو اس کا بہت چانس ہوتا ہے کہ کئی دفعہ آپ جو ہے نا وہ غلط انٹرپریٹ کر جائیں گے معاملات کو کئی دفعہ. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا مجھے اس اعتبار سے کہ میری وہ انٹرپریٹیشنز میرے ذہن میں ہی رہی, میں نے اس کو پروپیگیٹ نہیں کرنا شروع کر دیا. ان لائک شاید اس وقت یوٹیوب وغیرہ بھی بہت کامن نہیں تھا, ورنہ شاید میں بھی چینل بنا رہا تھا اور میں بھی شاید کوئی آج بیٹھا ہوتا ہے اس ٹائم کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے محفوظ رکھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب میں نے حدیثوں کو پڑھنا شروع کر دیا تو پھر اب جب حدیثیں پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے نماز کے بارے میں آ رہی ہیں, پردے کے بارے میں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, عبادات کے بارے میں چیزیں آ رہی ہیں, معاملات کے بارے میں آ رہی ہیں, حلال حرام کے بارے میں آ رہی ہیں, سود کے بارے میں آ رہی ہیں, میوزک کے بارے میں آ رہی ہیں. جب یہ چیز سامنے آنی شروع ہوگی میں کہا وائی آر وی ناٹ فالوئنگ دیز تھنگس. مطلب اگر پروفیسی سمجھ میں آ رہی ہیں وائی آر وی پکنگ اٹ. اصل میں جس سے پوچھتا ہوں کہ ہم کیوں نہیں فالو کرتے, کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا. فیملی کے اندر بھی, آؤٹ سائڈ فیملی بھی, ہر بندہ کہتا ہے کہ نہیں ہاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوشش کیا ہوتا ہے, کر کیوں نہیں رہے. یہ میری سمجھ سے باہر تھی بات. مجھے اوور ٹائم یہ بات ریئلائز ہوئی, اور میں کہتا ہوں ہر بندہ ڈفرینٹ ہوتا ہے اینڈ ایوری ون ہیز دیئر اون ٹائم پیریڈ. آئی انڈرسٹینڈ دس. لیکن بعد میں سمجھ آیا. اس وقت میں کہتا تھا وائی. آپ اندازہ کریں اس بات کا کہ جب میں نے میوزک کے بارے میں حدیث پڑھی, میں بہت بڑا آڈیو فائل تھا, میں میوزک بہت سنا کرتا تھا, بڑے شوق سنا کرتا تھا. جو میرے نیبرز ہوں گے اگر کبھی سن لیں گے اس طرح کی میری ڈسکشن, وہ ہنسیں گے, کہتے ہیں اس کو تو ہم آ کے پہلے جا کے کہتے تھے مہربانی کرو یار بند کر دو اس کو, یہ سراؤنڈ ساؤنڈ سسٹم لگایا ہوا ہے. تو مجھے میوزک کے بارے میں جیسے ہی پتا دس از پرابلمٹک. آپ یقین کریں گے میں نے اسی وقت اس طرح وہ میموری کارڈ بڑے بڑے آتے تھے, 64 GB 128 نہیں جی بی نہیں ایم بیز 128 MB اس طرح کر کے یہ میموری کارڈ ہے 512 MB. یہ میموری کارڈ آیا کرتے بڑے والے میموری کارڈ, موبائل میں بڑے والے لگا کرتے تھے. واک مین کا فون ہوتا تھا میرے پاس, مجھے یاد ہے اس وقت. میں نے کیا کیا, میں نے اس وقت پورے کے پورے میموری کارڈز اپنے اریز کر دیے. اچھا, ایک ہی گو میں, اینڈ نیور لک بیک الحمدللہ اس کے بعد سے. اور یہ میں جو ابھی ہماری جین زی ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے, جو ابھی آج کل وہ شارٹس اور یوٹیوب میں, تو ایک ایک میوزک کو ڈھونڈنے کے لیے اور سرچ کرنے کے لیے, اور پھر اس کے بعد اس کو مطلب ہم ایک چیز کو آپ کو خریدنا پڑتا تھا جو چیز ہے, یا تو پھر یہ وہ بلوٹوتھ والا, تو پھر اس کو بھی پھر آپ کو پے کرنا. آئی واز دیٹ گائے جو کہ یہ اسکول کے اندر اور کالج لیول تک بھی میں وہ تھا جو کہ لوگوں کو بتایا کرتا تھا کہ آج کل بل بورڈ چارٹس کے اوپر واٹس ہاٹ, ٹھیک ہے, واٹس ٹرینڈنگ, اور ٹرینڈنگ کے علاوہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ لوگوں کی نظر میں نہیں آئی ہوئی ہے لیکن جو ہے نا وہ انڈر ریٹڈ جیم ہے وہ. تو میں وہ لوگوں کو بتایا کرتا تھا اور میں وہ چیزیں شیئر کیا کرتا. اور یہ شیئرنگ اس وقت ہو رہی ہے جس وقت بلوٹوتھ جو ہے نا وہ بہت پیکٹس میں چیز جا رہی ہے. نہیں انفرا ریڈ سے ہم ٹرانسفر کیا کرتے تھے. ہم فونس کو, اب یہ میں پتہ نہیں اب نئی جنریشن سے پتہ بھی نہ ہو, جی ہم فونس کو ایسے کر کے رکھا کرتے تھے, ایک ٹیبل کے اوپر اور دوسرے فون کو یہاں پہ, دونوں کے پورٹس کو جو ہے نا وہ قریب کر کے رکھا کرتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ 3 سال لگاتا تھا تقریباً ایک گانا شفٹ کرنے میں. نہیں 3 سال زیادہ, مطلب ظاہر ہے گھنٹہ ایک لگا دیتا تھا, بہت ٹائم لگاتا تھا. ایک گانا شفٹ کرے 15 منٹ لگ رہا ہے, 10 منٹ. اور وہ یار وہ آپ کو نا صبر سکھاتی تھی چیز آپ کو. تو ایسے کر کے میں رکھ کے اور سب کو میں اپنی جو ہے نا وہ ڈیٹا ٹرانسفر کیا کرتا تھا. دس واز اے ٹائم. اور اس کے باوجود جب یہ چیز سمجھ میں آئی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئی, مجھے اس کو چینج کرتے ہوئے مطلب اٹ ہیپنڈ اوور نائٹ الحمدللہ. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ایوری ون شوڈ بی لائک دس, ایوری ون ہیز دیئر اون ٹائم پیریڈ, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن میں آپ کو مزاج کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں نے خود چیزیں پڑھنی شروع کی, آئی گاٹ ایکسپوز ٹو یوتھ کلب ان 2012 لیٹ, اینڈ 2013 میں نے جوائن کر لیا. جب میں نے جوائن کیا نا یہاں پہ دس واز اے ٹائم کہ میں ایکسپوز ہو گیا علماء سے, اسکالر سے, آرتھوڈاکس اسکالر سے میں ایکسپوز ہوا. جب میں یہاں سے ایکسپوز ہوا تو میں نے یہاں سے ان سے پڑھنا شروع کر دیا ڈائریکٹلی. یوتھ کلب نے اس میں مجھے ہیلپ کی. یوتھ کلب کی توسط سے میں ان سے تعلق بنا, اور جو میری کمیونٹی تھی بھائیوں کی وجہ جو اچھے دیندار بھائی تھے ان کی وجہ سے میں کنیکٹ ہوا. اینڈ دا ریسٹ دس از ہسٹری. اس کے بعد سے پھر میں نے کہا یار اب جو ہے نا اس رستے کو چھوڑنا نہیں. وائے کیونکہ ایک بار آپ کو وہ لذت محسوس ہو جائے نا
what you've been missing. وہ جو انٹلیکچوئل گیپ تھا, جو آپ کو گیپ کہیں سے نہیں ملے گا, آپ سیلف ہیلپ موٹیویشنل اسپیکر سے نہیں ملے گا. میں نے طرح طرح کی کتابیں, مجھے پڑھنے کا شوق تھا, ابھی بھی الحمد للہ, ٹھیک ہے, شادی کے بعد تھوڑا کم ہو گیا لیکن ہے ابھی بھی الحمد للہ. وہ سیلف ہیلپ بکس اٹھا کے دیکھ لیں, آپ لائف کوچز اٹھا کے دیکھ لیں, موٹیویشن اسپیکر اٹھا کے دیکھ لیں. مطلب آل آف دس سیم لائک, میں کہوں گا ناٹ ویری بینیفیشیل, ویسٹ آف ٹائم. کیونکہ جب میں نے قرآن و حدیث اور اس کے بعد اسکالر سے ڈائریکٹلی پڑھنا شروع کیا, تب مجھے اندازہ ہوا کہ یار دس از ایکچوئل سیلف ہیلپ, دس از ہاؤ یو چینج یور لائف. اور وہ اس پہ اتنا مزہ آیا الحمد للہ, اور اس پہ میں نے جب افیکٹس دیکھنے شروع کیے اپنی لائف کے اوپر الحمد للہ, اپنی لائف کی بات میں نے اپنی فیملی کے ساتھ اپنا برتاؤ چینج ہوتا ہوا دیکھا, میں نے اپنے اعمال کے اندر چینجز آتی ہوئی دیکھی, میرے اندر خدا خوفی جس طریقے سے بڑھی, تب مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں, دس از ہاؤ یو چینج یور لائف, ناٹ دیٹ ہاؤ آئی یوز ٹو تھنک آئی کین چینج مائی لائف تھرو دوز تھنگس, آئی کانٹ. اس طرح نہیں ہوگا, اس طرح چینج ہوگی. اور بس پھر علماء کے ساتھ پڑھتا گیا, اس کے بعد کسی کے ساتھ ایک کتاب, کسی کے ساتھ ایک کتاب جا, کسی کے ساتھ ایک سبجیکٹ کرتے 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 اینڈ آج اتنے سال ہونے کو ہیں الحمد للہ. بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں, بہت ساری چیزیں جو ابھی بھی رہتی ہیں, اینڈ دا مور وی نو دا مور آئی ریئلائز آئی ڈونٹ نو. ماشاء اللہ. حیدر بھائی, آپ نے ابھی بات کی پودا نکلنے کی, مجھے اس سے جنید جمشید صاحب کی ایک انٹرویو یاد آیا, جب ان کی ایک جرنی سٹارٹ ہوئی تھی, اور وہ بہت پینفل جرنی تھی, اور اس کا اندازہ تبھی ہوتا ہے انسان کو جب انسان اس پیک پہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کے ساتھ ہالی ووڈ, بالی ووڈ, لالی ووڈ, مطلب ہر قسم کے ورڈز آپ کے ساتھ ہیں. اور مطلب وہ والی بات ہے, ان کی بات تھی کہ لڑکیاں اپنی نسیں کاٹنے کے لیے تیار ہوتی تھی, اور وہ ٹائم بھی اس طرح کا تھا. تو انہوں نے جب بتایا کہ جب وہ اس جرنی کی طرف آئے تو ایک پیپسی برانڈ تھا, پیپسی نے انہیں ریچ آؤٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ بس شیو کر لیں اور آپ کو اتنے پیسے, اچھی خاصی اماؤنٹ انہیں بولی, اور وہ بتا رہا تھا کہ ان کی جیب میں صرف 100 روپیز تھے. اور وہ انہوں نے بتایا کہ اس طرح کہ میں پھر واپس جاتا, پھر واپس آتا, بہت پینفل سی ایک جرنی نظر آتی ہے مجھے. تو کیا آپ کی لائف میں بھی یہ چیزیں آئی, جیسے پودے والی آپ ماشاء اللہ حافظ ہیں, تو حافظ کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ تو نہیں, لیکن یہ کہ کہا جاتا ہے کہ ایک شیطان ایکسٹرا ہوتا ہے ان کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ نے کیسے, اس چیز کو کیسے کنٹرول کیا, آپ نے اس چیز کو کیسے لے کے چلے؟ الحمد للہ, ویری ٹرو. جو حفاظ کی آپ نے بات کی, آپ خود بھی ماشاء اللہ سمجھدار ہیں اس بارے میں, آپ بھی حافظ ہیں ماشاء اللہ, الحمد للہ. جو حفاظ ہیں ہمارے معاشرے میں جانے جاتے ہیں کہ ادھر دس اور دیٹ, دیر از نو ان بٹوین نہیں ہے, مطلب وہ یعنی جس فیلڈ میں جاتے ہیں نا وہ اس میں بہت آگے نکلتے ہیں, اور وہ مطلب لیول کر دیتے ہیں, چاہے وہ نیکی کی ہو چاہے وہ کرتوت کرنے کی ہو. بالکل ویری ٹرو, ہم نے بھی ایکسپیرینس کیا, اور یہ بات بالکل درست ہے. اور یہ بات جو شیطان والی بات ہے نا, یہ میں نے لٹرلی دیکھی بھی ہے, لٹرلی دیکھی اس اعتبار سے بھی ہے, لوگوں کی آنکھوں سے خون بہتے ہوئے میں نے دیکھا ہے, وداؤٹ اینی میڈیکل ریزن. مائگرین آؤٹ آف نو ویئر لوگوں کے سروں میں پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے میں نے, ٹھیک ہے. نظریں اتنی کمزور ہو جانا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے, اور وداؤٹ اینی گڈ ریزن, یعنی میڈیکل کنڈیشنز بھی. تو یہ شیاطین کی طرف سے جو اٹیک ہیں کئی دفعہ یہ آپ کو فزیکل بھی ہوتے ہیں. اچھا. اور ہمارے اوپر مطلب ٹو ڈیٹ میں آپ کو اپنی باتوں ویری پرسنل, میں نے اپنی تھرو آؤٹ دس جرنی میرے پہ نا بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی جس کو میں کہوں گا کہ یار جو پبلک سمجھے گی پیرانارمل سمجھے گی اس کو, میں اس کو پیرانارمل نہیں سمجھتا, دس از آل پارٹ آف لائف. لیکن وہ کیوں ہوتی ہیں چیزیں, لیکن چور جو ہے نا وہ اسی کے پاس آتا ہے ہمیشہ جس گھر میں کچھ رکھا ہوتا ہے چوری کرنے کے لیے. سر کوئی ایک ایسی ایکٹیویٹی اگر آپ کوئی قیمتی چیز ہوگی, یو ہیو ٹو, دیکھیں وہ کبھی بھی اس کی طرف اٹیک نہیں کرے گا جہاں پہ وہ اس کو پتا ہے وہ پہلے اپنے رستے پہ لگا ہوا ہے, وہ پارٹی بھی کر رہا ہے, وہ سب کچھ کر رہا ہے, لوگوں کے حق بھی مار رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس بندے کے اوپر اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ نے بالکل درست بات کی ہے کہ یہ جو ریلیپس ہوتا ہے نا, بار بار جانا آنا, میری ذات کے لیے دس واز ناٹ دا کیس الحمد للہ الحمد للہ. اس کی دو پرائمری ریزنس تھی میں سمجھتا ہوں. دو پرائمری ریزنز یہ تھی کہ میرے گھر کا ماحول, میرے والدین نمبر 1, اور نمبر 2 یہ ایک تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص توفیق اللہ کی ایک مزاج. الحمد للہ. وہ دو چیزیں, اور میں اس کو تھوڑا اوپن کروں گا کیسی ہیں کہ میرے گھر کا مزاج جو ہے نا وہ کمنگ فرام این آرمی بیک گراؤنڈ نمبر 1, اینڈ اور میری والدہ خود, وہ ایسا تھا کہ ہم دنیا جہان کی چیزوں سے ایکسپوز تھے. مطلب لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر یہاں پہ جو ہے نا وہ جوائنٹ رول ہو رہا ہے, یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, ادھر سب کچھ چل رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر میرے گھر پہ یہ بات پتہ چلی کہ میں نے جو ہے نا وہ اپنا نشوں میں انوالو ہوں, یا مجھ سے کسی قسم کی اسمیل آئی ہے, تو وہ مجھے پتا ہے وہ میری زندگی کا آخری دن تو مجھے نہیں پتا, لیکن جو میرا ہونا ہے وہ آئی کانٹ ایون امیجن. تو یہ میرے ذہن میں بات بالکل کلیئر اسٹرکٹ پیرنٹنگ تھی. ہاں بہت اسٹرکٹ تھی اس اعتبار سے, لیکن اسٹرکٹ بھی تھی, لیکن ساتھ ساتھ یہ تھا کہ بات سننا بھی, احساس بھی, اگر کوئی پرابلم ہے اس کے ساتھ ہیلپ بھی کرنا. لیکن
نانسنس کو بالکل برداشت نہیں کرنا گھرانے کے اندر. تو دس واز الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے میں ان چیزوں سے بچا رہا, سبسٹانس ابیوز وغیرہ سے, اور ان چیزوں کو پھر بھی ٹیبو بنی رہی ہیں میری زندگی. مطلب پیئر پریشر آپ کو وہ پریشر نہیں کر سکا الحمدللہ. مطلب وہ یہ پریشر زیادہ تھا, پیئر پریشر کم تھا. یہ بہترین ہے. تو یہ پریشر تو ہوتا ہے, اس کو آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسری چیز جو ہے نا وہ تھوڑا سا, اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرے پیرنٹس سے ہی آئی ہے, اور وہ یہ تھی کہ ہمیں نا اپنے ارد گرد سے فرق نہیں پڑتا تھا. میرے والد صاحب کی بھی ساری کی ساری جو سروس رہی ہے ان دی آرمڈ فورسز وہ ایسی ہی رہی ہے, وہ تمغہ امتیاز بھی ہیں, وہ ایسی رہی ہے کہ مطلب کہ ان کو بہت ساری آفرز بھی ہوئی ہیں تو انہوں نے کبھی قبول نہیں کی کسی بھی قسم کی چیز. میری والدہ کی طرف سے بھی ایسی ہے کہ مطلب ایک بار چیز سوچ لی وہ سوچ لی, اس کے بعد نا پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں. مطلب ہارڈ ہیڈیڈنس جسے کہتے ہیں نا, اب آپ نے جو بولنا ہے بولتے رہو, پبلک کیا کہتی ہے فرق نہیں پڑتا اسے. یہ چیز میرے اندر بھی کچھ نہ کچھ ٹرانسلیٹ ہوگی. اب وہ میرے اندر جو ٹرانسلیٹ ہوئی پہلے وہ ایک نیگیٹو سینس میں تھی کہ پبلک کیا کہہ رہی ہے, میں نے جو کرنا ہے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ. لیکن وہ جب دین کی طرف آئی بات تو وہ ایک پازیٹیو سینس میں اس طرح ہوگی کہ جب میں نے دین پہ عمل کرنا ہے تو میں نے کرنا ہے. اب آپ نے مجھے آپ نے ملا کہنا ہے, مولوی کہنا ہے, بیکورڈ کہنا ہے, پیچھے رہ جاؤ گے, جو کہنا ہے یو کین سے وٹ ایور یو لائک, دیٹس یور رائٹ, اینڈ آئی ول ڈو وٹ ایور آئی لائک, دیٹس مائی رائٹ. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ہوا کہ میرے لیے کبھی بھی بہت بڑا ریلیپس نہیں رہا کہ میں نے میوزک کی ایگزامپل دی, واپس نہیں کیا کبھی, الحمدللہ کبھی واپس نہیں کیا. مطلب یہ ریلیشن شپس وغیرہ, لڑکیوں کا فری مکسنگ وغیرہ, یہ ایک بار اس سے ہٹا دوبارہ واپس نہیں کیا الحمدللہ اس کی طرف بھی. تو یعنی میرے لیے واپس ریلیپس کرنا دس واز ناٹ اے تھنگ. بالکل. اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اینی ون ہو از لسننگ آبویسلی آئی وڈ سے کہ ریلیپس ہو جانا نا یا واپس گناہ کی طرف چلے جانا, اس کی وجہ سے انسان کو نا کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بلکہ خاص طور پہ ایوب علیہ السلام کے بارے میں تو کہتے ہیں نعم العبد انہ اواب, کہ یہ کتنا بہترین بندہ ہے میرا ایوب علیہ السلام, کہ یہ انہ اواب, اواب کہتے ہیں بار بار لوٹ کے آنے کو, توبہ. دیکھیں توبہ اور استغفار, استغفار مطلب آپ استغفار کرنا, اللہ سے معافی مانگنا. توبہ مینز واپس لوٹ کے آ جانا, پلٹ جانا. تو جب اللہ کہہ رہے ہیں نا اواب, اواب سے مراد یہ کہ یہ وہ شخص ہے جو اس کی کوالٹی ہے کہ یہ بار بار واپس پلٹ کے آتا ہے. لیکن پلٹ کے وہ آتا ہے جو ریلیپس کر جائے, جو دوبارہ اس طرف چلا جائے. تو اگر آپ سے دوبارہ گناہوں میں جا رہے ہو یا ریلیپس ہو بھی رہے, تو میں سب کو یہ بات ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں, یار بات سنیں, شو می این آیا, شو می اے حدیث, شو می اینی ریفرنس دیٹ لمٹس یو کہ اتنی مرتبہ کے بعد آپ توبہ نہیں کر سکتے. کوئی نمبر مجھے دکھا دیں کہ آپ واپس نہیں آ سکتے. نہیں, جب اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز پہ باؤنڈ نہیں کیا, بالکل, تو اپنے آپ کو آپ پھر کیوں وہ شیطان بھی بات ہے نا, شیطان کہتا ہے کہ بھائی تم تو یہ گناہ کرتے ہو, یہ کرتے ہو, یہ کرتے ہو, شرم نہیں آ رہی تمہیں, شرم نہیں آ رہی, واپس جا رہے تو ہو اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤ گے. بالکل ایگزیکٹلی, کعبے کس منہ سے جاؤ گے. اب یہ ہم سوچتے ہیں شاید یہ ہم نیکی کر رہے ہیں, اللہ کے ساتھ ہمارا اخلاص ہے. نہیں, ایکچوئل میں یہ شیطان کا ہمارا اخلاص ہے کہ وہ ہمیں بات کہہ رہا ہے اور ہم اس کی بات کہہ رہے ہیں کہ ہاں یار ٹھیک کہہ رہے ہو جانی, بالکل ہمیں واپس نہیں جانا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے واپسی آؤ, واپسی آؤ, دوبارہ واپسی آؤ. تو میں کہوں گا کہ جو بھی دیکھ رہا ہے کہ ریلیپس از پرفیکٹلی نارمل, ٹھیک ہے. بس جس وقت آپ توبہ کر رہے ہیں, جس وقت واپس پلٹنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, تہیہ کر رہے ہیں, وہ آپ کا جو ہے نا وہ تہیہ مکمل ہونا چاہیے اور وہ پختہ ہونا چاہیے. اس کے بعد رستے میں کہیں پھسل جاتے ہیں, ہم سب پھسلتے ہیں, بالکل ایسی بات نہیں, یو گیٹ بیک اپ. حیدر بھائی ابھی آپ نے جس طرح بات کی کہ ایک ابھی جس طرح آپ نے مثال دی میوزک کی کہ آپ جب میوزک کو کرتے تو وہ ایسے موبائل ایسے لگا ہوتا تھا اور اس کے بعد پھر وہ چیز آئی تھی. اس طرح کرتے کرتے جس طرح ابھی ایک کانٹینٹ ہوتا تھا, کچھ کانٹینٹ جس طرح میگزینز اور وہ بہت ساری چیزیں, مختلف چیزیں تھیں. مطلب آپ جس ٹائم کی بات کر رہے ہیں اس ٹائم پہ کہیں نہ کہیں گناہ کی طرف جانا تھوڑا سا مشکل ہوتا تھا ایز کمپیئر ٹو آج کل جہاں پر اسپوٹیفائی یا ساؤنڈ کلاؤڈ, جب آپ مگر میوزک کی بات کریں تو اس وقت اس طرح کی ہے. بالکل. تو گناہوں کی جیسے کہتے ہیں نا اویلیبلٹی, وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے فار دس جنریشن. بہت زیادہ یوتھ, مطلب آپ جیسا لیٹ سپوز اگر میرا چھوٹا بھائی ہے, اس کے لیے مطلب وہ یوٹیوب شارٹس ہیں, یوٹیوب شارٹس دیکھ رہا ہے یا کچھ بھی اس طرح کی یوٹیوب وغیرہ یا کوئی ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہا ہے. اور آج کل ہر بچے کے پاس, وچ از ویری کنسرننگ. مطلب ابھی میں اپنی بھی بات کروں تو میں جب 9th میں تھا تو میں 10th میں بھی میرے امی ابو کو انہیں مطلب رشتہ داروں نے مطلب بہت برا کہا کہ اچھا جی میں مدرسے جا رہا تھا. تو میں جب جا رہا تھا تو ظاہری بات ہے مجھے کسی نہ کسی موبائل کی ضرورت ہوتی تھی کہ جی کانٹیکٹ تو ایٹ لیسٹ ہو, جو چاہے بٹن اور چیز نہیں کیسے کر دیا یہ وہ. اور ماشاء اللہ پھر انہیں لوگوں نے اپنے جیسے بچے ہوئے تو 3-4 سال کی عمر میں ان کے پاس آئی پیڈ وغیرہ موجود تھا. کہنے سے مراد یہ ہے کہ ایک تو ڈیسینسٹائزیشن اور ساتھ ساتھ جو یہ اویلیبلٹی جو ایک دم سے بس آپ نے ابھی سرچ کیا یہ والا سانگ وہ ایک دم سے آپ کے پاس موجود ہے. تو اس کا آج کل کی جنریشن کا کیا حل, مطلب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یا سب اللہ ابراہیم جی آپ نے بات بولی نا, یہ
میں سمجھتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو ماں باپ آج کے دور میں اولاد کو کہتے ہیں، خاص طور پہ اگر ماں باپ سن رہے ہیں تو میں ڈیفینیٹلی کہوں گا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹائم پہ بھی جو یہ چیزیں تھی نہیں تھی، ایگزیکٹلی بالکل بھی نہیں تھی، واللہ ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، میں نہیں کہوں گا میں بہت پرانے زمانے کا ہوں. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں میں ٹرانزیشنل فیز کا ہوں، درمیان کے فیز کا ہوں. تو ہم نے یہ چیزیں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں، اور جس طریقے سے ہماری آنکھوں کے سامنے 2008 کے اندر 7 کے اندر فیس بک آئی تھی غالباً، ہم اس وقت فیس بک پہ ایسے پہلے اورکٹ تھا، ہم اورکٹ پہ ہوتے تھے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے سامنے ٹرانزیشن آیا. اس وقت جس طرح آپ نے کہا نا کہ گناہ کرنے کے مواقع تھے، بالکل تھے، لیکن ڈائل اپ انٹرنیٹ کے اوپر آپ کیا گناہ کر لو گے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل وہاں سے امی نے پیچھے سے فون اٹھا لیا، انٹرنیٹ کٹ گیا آپ کا پیچھے سے. ایگزیکٹلی مطلب یہ جو نئی جنریشن کو تو پتہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ سی ڈی پھنس گئی. ہاں سی ڈی پھنس گئی، آپ کیا کرو گے پھر، باہر نہیں آ رہی. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے، تو مطلب یہ وہ ساری چیزیں. اچھا سی ڈی آپ کو چاہیے تو آپ کو جا کے سی ڈی اسٹور سے جا کے لے کے آنی ہے. وہ بھی ایک اب وہ اسٹور والا بندہ ہے وہ آپ کے ابو کو جانتا ہے. بالکل آپ کیا کرو گے؟ آپ کے لیے گناہ کرنے کے مواقع جو ہے نا وہ کم تھے پہلے، اب بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ایزی ہو گئی چیزیں. بلکہ میں اس کو آئی وڈ لائک ٹو پٹ اٹ دس وے، دا 3 A's، دا 3 نوٹوریس A's، ان کی وجہ سے نا یہ چیزیں بہت زیادہ ہمارے لیے آسان ہو گئی اور گناہ کرنا بہت زیادہ آسان ہو چکا ہے. وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 از ایکسیسیبلٹی، جس طرح آپ نے کہا گناہ تک رسائی حاصل بہت آسان ہے. بالکل. ٹھیک ہے. نمبر 2 از افورڈیبلٹی. ٹھیک ہے، پہلے یہ چیزیں مہنگی تھی، بالکل چیزیں خریدنی پڑتی، اب آپ کو فری میں مل رہی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے، پورنوگرافی از اے پرائم ایگزامپل. ٹرو. ٹھیک ہے، فحش کانٹینٹ اس وقت آپ کے لیے آسانی سے آپ کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 از انانیمٹی، یعنی اب مطلب آئی کین بی سٹنگ رائٹ ان فرنٹ آف یو، آئی کوڈ بی ویری رسپیکٹیبل، اور میں بڑا نیکوکار ان لوگوں میں سے ہوں گا، لیکن میں اس ڈیوائس کے اندر اپنی کیا کیا کرتا ہوں، کیا کیا دیکھتا ہوں، کیا کیا سنتا ہوں، یہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. اور یہ سبحان اللہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں وہ تہامہ کے پہاڑ والی حدیث ملتی ہیں ہمیں کہ لوگ آئیں گے، اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی اور ان کی نیکیاں جو ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے ضائع کر دی جائیں گی. ٹھیک ہے، اور کیوں ضائع کر دی جائیں گی؟ جب پوچھا جائے گا وہ بولیں گے یار یہ جو تمہارا ساتھی ہے نا جس کی نیکیاں ضائع کی گئی، یہ وہ تھا کہ جب یہ اکیلے میں ہوتا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا کرتا تھا. اور سبحان اللہ کچھ علماء آج کے دور میں آج کے دور میں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ایسے لگتا ہے کہ شاید آج کے دور کے اوپر تھی، کیونکہ پہلے زمانوں کے اندر آپ نے اکیلے میں بیٹھ کے کیا گناہ کر لینا، کیا ہی کر لو گے، مطلب امیجنیشن سے ہی کرو گے نا جو کرو گے. امیجن کرنا تو گناہ ہی نہیں ہے، کیا کر لو گے آپ میکسیمم. تو مطلب وہ گنتی کی چیزیں جو آپ کر سکتے ہو، تھاٹس کوڈ کراس یور مائنڈ، لیکن آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اسی دور کی بات تھی، یہ جو گناہوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کی حدود کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، پامال کر دیا جائے گا، وہ آج کی چیزیں سنبھالنا نظر آتی ہیں ہمیں. تو اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں. پہلے دور کے اندر معاملات بہت فرق تھے، اور آج کے دور کے اندر یہ ہماری جو جن زی ہے، بلکہ میں بولوں گا جن الفا خاص طور پر، ان کے لیے معاملات بہت آسان ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی ووڈ لائک ٹو سے سم تھنگ ہیئر کہ یہ فتنہ ہے، یہ فتنے کا دور ہے. فتنے کو نا ہم خیر دس از اندر ٹاپک آل ٹوگیدر، لیکن آئی ووڈ لائک ٹو مینشن دس ہیئر. فتنہ ان اینڈ آف اٹ سیلف، دس ٹرم اٹس ناٹ نیگیٹو. ٹھیک ہے، جب ہم ادوار فتن کی بات کرتے ہیں، دور فتن کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر برائی عام ہوگی نیسیسریلی. اس ورڈ کا معنی یہ نہیں ہے. فتنے سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ٹرائل، ٹریبولیشن. ٹرائل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مطلب ایک چیز چل رہی ہے، کھرا ایک سائڈ پہ ہوتا ہے، کھوٹا ایک سائڈ پہ ہوتا ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے، تو بیسکلی دس از این اپرچونیٹی، دس از این اپرچونیٹی کہ اس ٹائم کے اندر ایگزام ہوتا ہے. ایگزام ہمیں برا لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے ہمیں، لیکن ایگزام کے بعد جو ایگزام میں اچھا کر پاتا ہے وہ بندہ خوش ہوتا ہے. بالکل، اس کو ریزلٹس ملتے ہیں اس کے اوپر، اس کو سراہا جاتا ہے اس بات کے اوپر. اور وہ جو اچھا نہیں کرتا وہ اس کے بعد اس کا بے عزت ہوتا ہے، بالکل وہ ذلیل ہوتا ہے جگہ جگہ پہ جا کے. ٹھیک ہے، تو یعنی فتنہ جو ہے نا ان اینڈ آف اٹ سیلف اٹ مینز اے ٹرائل اینڈ ٹریبولیشن. آئی ووڈ لائک ٹو پٹ اٹ ایٹ دس از این اپرچونیٹی. تو یہ جو نئی جنریشن ہماری آ رہی ہے، میرے چھوٹے بہن بھائی جتنے سارے نئے بھی آ رہے ہیں، میں بولوں گا دس از این اپرچونیٹی رادر. اور یہی اپرچونیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی مینشن کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا، ان کو کہا کہ تمہارے بعد میرے بھائی ایسے آئیں گے، ایک جنریشن ایسی آئے گی جو کہ تمہارے سے 50 گنا زیادہ اجر لیں گے ایک عمل کرنے کا، 50 ٹائمس. تو دس ڈز ناٹ مین کہ ان کا مرتبہ ہم سے کم ہے، ڈیفینیٹلی مرتبے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اجر کی بات ہو رہی ہے. تو کیوں بلا اب یہ اجر کی بات اگر آپ کی جائے تو اجر کیوں زیادہ ہے؟ تو آبویسلی اگر حالات مشکل ہیں آپ کے لیے اپرچونیٹی، سر ہم نے 3 A's کی بات کی، بالکل آپ کے پاس اتنا آسان ہے. ابھی یہاں بیٹھے ہوئے، میں فار ایگزامپل ہمارے ساتھ یہ اسٹاف بیٹھا ہوا ہے ہمارا، کوئی ریکارڈنگ کر رہا ہے، وہ اپنے موبائل میں، ہم یہاں پہ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ موبائل میں کچھ بھی چلا سکتا ہے، بالکل آپ چیک نہیں کر سکتے. تو جہاں پہ آپ کے لیے چیزیں مشکل ہو رہی ہیں، یاد رکھیے گا وہاں پہ نا
آپ سمجھیں کہ میڈیوکریٹی آج کے دور کے اندر میڈیوکریٹی از بینگ الاؤڈ ٹو فلائی. آپ اندازہ کریں اس بات کا. میں یہاں تک بولوں گا کہ مطلب ہمارے اسٹینڈرڈس کتنے لوگ ہیں, میں تو سوچتا ہوں یہ اسٹینڈرڈ کتنے لوگ ہیں کہ ہم جیسے گنہگار لوگ بیٹھ کے دین کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے اگر اسٹینڈرڈز ہو گئے ہیں ابھی, تو دس از این اپرچونیٹی فار دا کامن مین کہ آپ اپنا لیول اگر تھوڑا سا بھی آپ کر لیں, تھوڑی سی خدا خوفی پیدا کر لیں اپنے اندر, تو آپ جو ہے وہ باقی معاشرے سے تو اوپر جائیں گے, آپ اللہ کے کتنے قریب ہو جائیں گے. سبحان اللہ. کیونکہ آپ اس دور میں یہ لڑائی لڑ رہے ہیں جس دور کے اندر اور کوئی بھی نہیں لڑا. دس از این اپرچونیٹی, ٹیک اٹ ایز این اپرچونیٹی. بالکل حیدر بھائی, ابھی جو آپ نے بات کی جین الفا کی, میں بڑا حیران ہوتا ہوں ویسے. جین الفا کی بات آئی ہے تو وہ کنٹینٹ جب ان کا دیکھتے ہیں تو وہ آج کل تو ایک چیز آئی ہے برین راٹ. مطلب لٹرلی دا ورڈ اٹ سیلف ایکسپلینز برین راٹ. ٹھیک ہے, برین راٹ اینیملز, برین راٹ, مطلب ایک عجیب سا, مطلب میں کچھ دیکھتا ہوں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اسکیبیڈی ٹوائلٹ مطلب, اور پھر اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے مل گیا وہ مطلب وہ رو بلاکس چل رہی ہے اور پھر اس میں عجیب سے اینیملز, جی ترالا لے لو. اب سوچیں کہ مطلب یہ کیا نام ہے. ٹھیک ہے, تو جین الفا کی تو ابھی اللہ تعالیٰ خیر کرے. میں واقعی میں جب دیکھتا ہوں میں بڑا حیران ہوتا ہوں, اسپیشلی اور صرف جین الفا جین زی سب ان کی اس پہ ہو گئے. آپ سوچیں جی اٹینشن اسپین کتنا بڑا ایشو ہے. میں اپنی بات کروں گا, اب ہماری جو ہم لوگ ہیں, اب ہم لوگوں کو کتاب پڑھنے میں موت آتی ہے. لمبی ریل نہیں دیکھی جاتی, لمبی ریل نہیں کتاب کی بات مطلب ایگزیکٹلی, مطلب وہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی گندے طریقے سے جنریشن کا ایک وہ یہ ایشو آیا ہے نا کہ وہ مطلب وہ کتاب کا ایک مطلب جیسے ریل کی بات کر رہے ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ وہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ایک دم سے اے آئی والا چیٹ جی پی ٹی, مطلب وہ ایک جو چھوٹی موٹی ہماری کریٹیو اسکلز نظر آتی تھی تھرو بیسکلی ہم لوگ جب بھی کوئی ایسے وغیرہ لکھتے تھے, مطلب ایسے بات کر رہا ہوں اردو انگلش, ہم اگر ہٹ کے دنیاوی تعلیم کی بھی بات کریں تو ہم وہاں پر بھی کوکڈ ہیں. ایسے ہی ایبسلیٹلی بالکل ٹھیک بات. یوتھ کے مسائل کی بات ہو رہی ہے, میں ایک مسئلہ بیان کروں گا وہ جو سب کا آتا ہے, جو آج کل مسئلہ چل رہا ہے یوتھ کا, اور وہ ماشاء اللہ آپ کا مسئلہ تو ماشاء اللہ حل ہو گیا. کبھی لڑکوں کو ہوتا ہے, کبھی لڑکیوں کو ہوتا ہے, ابا نہیں مانیں گے, کبھی استخارے میں نہ آ جاتی ہے. اور ایک چیز اس میں جو ساتھ جو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ ڈیو ٹو دا رسپانسبلٹی کہ جی جو ایک ایکسپیکٹیشنس کا بوجھ ہم نے لاد دیا ہے دونوں کے کندھوں پہ, چاہے وہ اگر لڑکی والے ہیں تو ان سے یہ ہے کہ وہ لڑکی خوبصورت بھی ہونی چاہیے, اس لڑکی کے بال ایسے ہونے چاہیے, اس کی آنکھیں ایسی ہونی چاہیے, کام تو میلی ہو جائے, ہاں کام بھی صحیح کرے, نہ کچھ بولے نہ کچھ اس طرح کرے, بس زبان بھی کٹی ہوئی ہو تو بہتر ہے, پڑھی لکھی بھی ہو, ہاں اور پڑھی لکھی بھی ہو. اور جب لڑکوں کی بات آتی ہے تو وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ جی جو ان کے والد محترم ہیں, جو لڑکی والے کے والد محترم ہیں, ان کی جتنی سیلری ہے اس سے کم ڈبل ہونی چاہیے. وہ بیچارہ 24-25 سال کا بچہ, آپ کے والد صاحب بزرگ ہیں, انہوں نے اتنے جا کے وہ کیا, تو ایک ایکسپیکٹیشنس کا بوجھ ہے. ماشاء اللہ آپ نے بہت ینگ ایج میں ماشاء اللہ آپ نے نکاح کیا, پھر شادی بھی کی, مطلب کیسے یہ چیز آپ لے کے چلے, اور ماشاء اللہ ایک یہ بھی ایک فتنہ, بہت بڑا فتنہ ہے. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی, اور اس کو کیسے آپ نے اوور کم کیا, یہ ذرا بتائیے گا حیدر بھائی. یار پہلے تو میں اس مسئلے کے بات ڈیفینیٹلی کروں گا کہ جو آپ نے یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ آپ نے بیان کیا نا, تو شاید لوگ اس کے بارے میں بات نہ کریں یا بولیں کہ یار یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں, آپ کنٹرول کر لیا کرو, ہمارے بھی تو گزری تھی نا. ایگزیکٹلی, میں سمجھتا ہوں کہ, اور یہ بات میں جیسے کمنگ فرام ایکسپیرینس, مے بی فرام تھاؤزنڈز آف کیسز ڈیل کرنے کے بعد, شاید تھاؤزنڈ زیادہ ہو گیا, شاید ہنڈریڈز ہوں, ٹھیک ہے, لیکن شاید تھاؤزنڈز بھی ہوں. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر آپ ڈیزائرز والا مسئلہ حل کر دیں, نوجوان نسل کا ڈیزائرز والا مسئلہ حل کر دیں, میں سمجھتا ہوں اس جنریشن کے 75 یا 70% کم و بیش مسائل حل ہو جائیں گے اگر ان کی ڈیزائرز کا مسئلہ آپ نے حل کر دیا. اس ڈیزائرز کی وجہ سے وہ ریلیشن شپس میں جاتے ہیں, بالکل, وہ پھر ریلیشن شپس کے اندر جو ہے نا پھر کٹتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ریلیشن سے باہر نکلتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ نشوں میں جاتے ہیں. اچھا, اور اس کے بعد وہ جو ایک ایموشنل پھر وہ ظاہری بات ہے, اب آپ نے لیٹ سپوز کسی کے ساتھ عرصہ گزرا, پھر وہ شیطان کی وجہ سے آپ کی ایموشنل ایک اس کی اٹیچمنٹ ہو گئی, اور جب وہ سارا کچھ ہوا اور اس کے بعد پھر جب یہ ساری چیز ہوتی ہے, پھر اس کے بعد کم بیک کچھ لوگ کر جاتے ہیں, اور کچھ لوگ پھر یا لیفٹ ہو جاتے ہیں یا رائٹ ہو جاتے ہیں, کچھ جم جانا شروع کر دیتے ہیں, کچھ جم. آپ کا بالکل اشارہ رافی بھائی کی طرف نہیں ہے نا. اچھا, تو یہ چیزیں ہیں, یہ بالکل ہے, یہ پرائمری پرابلم میں سمجھتا ہوں. اس کو اگر حل کر دیا ہمارے معاشرے کے, میں ہمارے معاشرے سے مراد آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ہول ورلڈ رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے, تو اگر ہم اس مسئلے کو حل کر دیں نا,
اس جنریشن کے لیے میں سمجھتا ہوں 70-75% مسائل کو ہم حل کر دیں گے انشاءاللہ. دس از واٹ آئی جینوئنلی فیل لائک. ٹھیک ہے, کہ ڈیزائر والے مسئلے کو. اچھا, اب اس مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ دیکھیں, آپ کو میں نے کہا اگین, میں نے اسٹارٹ میں آپ کو کہا تھا کہ آپ کو موٹیویشنل اسپیکرز, فلانے ڈمکانے, فلاسفرز, بہت لوگ آپ کو بہت ساری باتیں. بائی دا وے آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف فلاسفی ایز ویل, تو میں ان سبجیکٹس کو نگیٹ نہیں کر رہا, ان کے فائدے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان سے آپ کو الٹیمیٹ حل نہیں ملتا چیزوں کا, آپ کو الٹیمیٹ حل نہیں ملتا ان چیزوں کا. اچھا, اب کیا سوال کیا تھا کہ جی اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا حل سمپل سا وہ ہے جو کہ جی اسلام نے جو آپ کو بڑے عرصے سے پیش کیا ہوا ہے, اور میں ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ یہ حل اگر آپ کر دیں آپ کی بہت سارے مسائل. مثال فار ایگزامپل وہ حل کیا ہے؟ وہ حل یہ ہے کہ نوجوان ہے, انسان ہے, چلیں پہلے انسان کی بات کرتے ہیں, نوجوان بعد میں آتا ہے. انسان ہے, انسان کی کچھ بنیادی ضروریات ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ان ضروریات کے اندر نا 3 قسم کی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں, یور مائنڈ, باڈی اینڈ سول. ٹھیک ہے, آپ کی ایموشنل نیڈز ہیں, آپ کی فزیکل نیڈز ہیں, اور آپ کی اسپریچول نیڈز ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسپریچول نیڈس کو تو ہم نے بالکل کھڈے میں ڈالا ہوا ہے, اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. اللہ آپ بخشی جی دیکھا جائے گا, اس کو ہم نے بالکل پیچھے کیا ہوا ہے, اس لیے وہاں سے ہم اپنا نقصان کرتے ہیں. ہم اسپریچولی ایمٹی ہیں, اس لیے ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے. لیکن دیٹس ناٹ وٹ وی ٹاکنگ اباؤٹ رائٹ ناؤ. پھر آتے ہیں کیا کہتے ہیں, مینٹل ایموشنل بیسکلی نیڈس کے بارے میں. ایموشنل نیڈس بھی ہماری فلفل نہیں ہو رہی اس وقت. کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہمیں کبھی ای کیو کے بارے میں, ایموشنل کوشنٹ کے بارے میں سکھایا نہیں گیا. ماں باپ جو ہیں وہ ان اویلیبل ہیں, اولاد کے مسئلے کو نہیں سمجھتے, اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے. ہسبینڈ وائف ہیں تو ان کا آپس میں کوئی کسی قسم کی کوئی کورسپونڈنس ہی نہیں ہے, ایک ویو لینس کے اوپر ہے ہی نہیں, برداشت کرنے والا معاملہ ہی نہیں ہے. چیز ٹوٹ گئی تو ٹھیک کرنے کے بجائے بدل دو, یہ والی ذہنیت آ چکی ہے, فوراً بدل دو. جیسے یار انشورنس ہوئی گاڑی کی, چینج کر دو. ٹھیک ہے, تو مطلب چیزوں کو ریپیئر کرنے والا معاملہ جاتا جا رہا ہے. اس لیے ایموشنل ان اویلیبلٹی, مطلب آپ اس جنریشن کا دیکھ لیں. آپ مجھے اتنا افسوس ہے اس جنریشن کو دیکھ کے یار, کہ ہم نوجوانوں سے بات کرتے ہیں نا, اگر میں ان سے کبھی دل کی بات کر لوں نا, یہ ینگ جنریشن کی بات کر رہا ہوں میں, ابھی انڈر یہ 15 جین الفا کی بات کر رہا ہوں میں, جین زی بھی کافی حد تک اس میں شامل ہے بھی. ان دونوں سے جو انڈر 20 جو ہے نا, ان سے جب میں بات کرتا ہوں نا, ان سے جب آپ کبھی کوئی ایموشنل بات کر لو, یا کوئی بہت آپ سمجھ لیں کہ سینٹیمنٹل بات کر لو, دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو رسپونڈ. مطلب یہ وہی جنریشن ہے جب آپ سوشل میڈیا پہ ان کو دیکھتے ہیں, بالکل, تو مطلب یہ ریلس, جفس, ٹھیک ہے, فلانا ڈمکانا, اور سو ایکسپریسو, ہر قسم کی بات کرنی ہے. ہم اتنا رپلائی نہیں کرتے, اس کو فالو بھی نہیں کرتے اتنے اس اسپیڈ کے اوپر جس اسپیڈ پہ ٹھک 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 رسپونڈ کر رہے ہیں. لیکن جب ان کے سامنے آپ بیٹھتے ہیں, ان سے آپ کوئی جذبہ, ان کے دل کی بات کرتے ہیں نا, جب ان سے آپ, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ رسپونڈ کیسے کرنا ہے. یہ پریشان ہو جاتے ہیں, پسینے آ جاتے ہیں. مطلب ان کا آپ کرو گے نہیں یار آپ نے یہ کام میرے لیے, مجھے یہ فیور کیا تھا, تھینک یو سو مچ, کمپلیمنٹ. یس دیٹ از سو ٹرو. وہ آگے سے ان کو سمجھ نہیں آئے گی آگے سے رسپانس کیسے کریں. مطلب الٹا, ہاں یار چھوڑو, اچھا یہ والی بات اس طرح ہو گئی. دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹیک اے کمپلیمنٹ, دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹاک اباؤٹ ایموشنل اسٹف. یس, یہ کیونکہ ہم اس بارے میں بات نہیں کرتے, ہمیں سکھایا نہیں گیا. ٹھیک ہے, یہاں سے بھی گیپ. اب آ جائیں اس مسئلے کے اوپر جو جس کے مسئلے کی ہم بات کرتے ہیں, فزیکل نیڈس. فزیکل نیڈس کے اندر ایک آپ کی ایک بھوک ہوگی, اور اس کے بارے میں ماں باپ کبھی بھی نہیں کہتے کہ اولاد کی چیزیں پوری کرنی ہے, نہیں کرنی ہے. وہ کہتے ہیں ہاں کرنی ہے بالکل, بلکہ ماں باپ اپنا پیٹ کاٹ کے بھی وہ چیز پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. لیکن ایک اور دوسری فزیکل نیڈ ہوتی ہے, وہ ہے آپ کی انٹیمیٹ نیڈس. ٹھیک ہے, اور یہ ٹیبو سبجیکٹ نہیں, یہ ریکوائرمنٹ ہے. مطلب جو لوگ اس کو ٹیبو سمجھتے ہیں, دس از ہاؤ یو کیم ان ٹو دا ورلڈ ان دا فرسٹ پلیس بھائی. تو وائی آر یو ایون میکنگ دس اے ٹیبو سبجیکٹ؟ بالکل سیدھی سی بات ہے. بالکل. تو وہ جو فزیکل نیڈس ہیں, وہ فزیکل نیڈس جب کمپرومائز ہوتی ہیں تو آپ کر کیا رہے ہو, آپ دریا کے آگے ایک بند باندھ رہے ہو. ٹھیک ہے, جین زی کے لیے آپ جو ہے وہ ریور کے آگے جو ہے ڈیم بنا رہے ہو. ٹھیک ہے, تو جب آپ ریور کے آگے ڈیم بنا رہے ہو نا, سر جین الفا کو کیسے سمجھائیں گے اب اس کے, اب دیکھیں جین الفا پھر وہ ٹرمینالوجی مجھے آتی بھی نہیں ہے, وہ ٹرمینالوجی مجھے آتی بھی نہیں ہے کیسے کرتے. آپ نے دریا کے آگے جب بند لگایا نا, ہاں جی, اب کیا ہو رہا ہے, دیکھیں دریا رکے گا نہیں. بالکل ایسے ہی, وہ آئے گا, پریشر بنائے گا. دیر کمز اے ٹائم وین یو ہیو ٹو اوپن دا اسپل ویز. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی رستہ دینا پڑتا ہے اس پانی کو گزرنے کے لیے. بالکل. جب آپ نے رستہ نہیں دیا, اگر وہ ڈیم ٹوٹے گا. دس از ایگزیکٹلی وٹ از ہیپننگ ایون ان ریلیجیس ہاؤس ہولڈس, جہاں پہ ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی, اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں, دین تمہیں روکتا ہے اس بات سے. حالانکہ دین روکتا نہیں ہے, دین چینلائز کرتا ہے ہر چیز کو. دین کسی چیز سے روکتا نہیں ہے ایبسولوٹلی, دین چینلائز کرتا ہے ہر چیز کو. اب ان کو جب بتایا تھا نا کہ بیٹا نہیں, تم نے کرنا ہی نہیں ہے, وہی اولاد جب یونیورسٹی میں جاتی ہے ماں باپ کی نظروں سے باہر, وہ کہتی ہے ایسی کی تیسی. اب بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی. اب اس ضرورت کو پورا کرنے کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ حلال رستے کھول کے رکھیں گے, تب یہ نسل اور ہماری جنریشنز جتنی بھی ہیں نیکسٹ جو آ رہی ہیں, یہ حرام سے بچی رہیں گی. اگر آپ نے حلال رستے کھولے, اگر آپ نے حلال رستوں کے اندر جو ہے نا جی ہم جٹ ہیں تو بٹ میں شادی نہیں کریں گے, آپ کی عمر اتنی وجہ سے آپ نے بولا لڑکا اتنا اسٹیبل ہو جائے, تو پھر ہم ہاؤ ڈو ایون ڈیفائن اسٹیبل؟ ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تب نہیں کریں گے. لڑکی اگر ہے تو جی لڑکی کی پڑھائی چل رہی ہے, ابھی تو ہم نہیں کر سکتے. وائی؟ مطلب
کیا مطلب ہے, اس نے کھانا چھوڑ دیا تھا پڑھائی کے دوران؟ نہیں نا. تو یہ ریکوائرمنٹس اگر اس کی فلفل ہونے کے لیے شادی کرنی پڑ رہی ہے تو آپ اس کے اوپر بند کیوں باندھ رہے ہیں؟ اگین ٹیبو سبجیکٹ. ہمارے اس معاشرے میں جو لوگ سن رہے ہیں نا بڑے, وہ کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں. نہیں ابھی وہ کیا پتا وہ کہیں ٹی وی بند کرو, ابھی بند کرے گندی باتیں کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. یہ رستہ جب تک آپ حلال رستے اوپن نہیں رکھیں گے بالکل, تب تک حرام رستے جو ہیں وہ لوگوں کے لیے زیادہ ایکسیسیبل, افورڈیبل اینڈ انونیمس رہیں گے. آپ نے حلال رستے کھول دیے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے نکاح عام ہوگا, لوگ جو ہیں وہ شادیاں بھی کریں گے. میں یہاں تک کہتا ہوں کہ یار ماں باپ کو اگر یہ پرابلم ہے نا کہ یار ہم افورڈ نہیں کر سکتے, مشکلات کا سامنا ہوگا, یار آپ صرف نکاح کر دو, رخصتی نہ کرو ابھی. لیکن پھر وہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ہے نا حیدر بھائی. اب وہ ایک ہوتی ہے کہ جی اگر لیٹ سپوز لڑکی والے ہیں, جو لڑکی والے ہیں وہ کہیں گے اچھا ہم اگر کہیں جائیں گے تو وہ کہیں گے لڑکا کیا کرتا ہے, اور اگر لڑکی والے ہیں تو وہ کہیں گے ہم کسی کے پاس کیوں جائیں. اور وہ بات بھی ہمارے مطلب ایک کلچر, ایک ایسا اسٹیریوٹائپ سا بن گیا کہ لڑکی والے لڑکے کے پاس نہیں جا سکتے اور لڑکے والے لڑکی کے پاس نہیں جا سکتے کہ بھائی وہ لڑکا کماتا نہیں ہے. تو وہ ایک پورا لوپ ہول ہے جس میں نا انفارچونیٹلی پھنسے ہوئے ہیں. اب جس طرح آپ یہ والی بات کی, اسی طرح میں ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا, یوتھ کلب کی تھی, ایک اسکالر آئے باہر سے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں پہ یونیورسٹیز کا ماحول دیکھا. میں باہر جو جا رہا تھا, جو باہر کا ماحول ہے وہ یہاں پر یونیورسٹیز کے ماحول چل رہا ہے. اور جس طرح ابھی آپ نے بند کی بات کی, میں سمجھتا ہوں جو اس کا جو سب سے بڑا ایشو ہے, دا ریزن یہ جو چیز چل رہی ہے, مجھے لگتا ہے کہ ایک تو یہ, دس از مائی اوپینین, مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے جو اپوزٹ جینڈر ہے اس کو خلائی مخلوق ٹریٹ کیا ہے. مطلب خلائی مخلوق کہنے سے مراد میرا یوں ہے کہ آپ نے جو چیز روکنی ہے آپ روکیں ضرور, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے پوری زندگی آل بوائز رہنا ہے یا آل گرلز رہنا ہے. آپ نے اپنے بچوں کو, اگر وہ فیمیل ہیں یا میل ہیں, آپ نے انہیں سکھانا ہے کہ آپ نے اپوزٹ جینڈر سے کیسے بات کرنی ہے اور اپوزٹ جینڈر سے کس طریقے سے آپ کا رد عمل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی, اور اب وہ جیسی وہ چیز بھی اس طرح ہے کہ وہ اسپرنگ کے اوپر وہ انہوں نے پتھر رکھ دیے ہوتے ہیں, جیسے ہی وہ پتھر نکلتا ہے ایک دم سے اسپرنگ اوپر جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ چیز ہے جس کی وجہ سے مجھے فیل آتی ہے کہ جو پیرنٹنگ میں جو ایک معاملہ ہے جس چیز کا حل ہوتا ہے. پھر ایموشنل, آپ نے جو ایموشنل کوشچن کی بات کی, میں عمیر جاریہ والا کو سن رہا تھا تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارے والد صاحب کی نا ہمیشہ سے یہ والی بات دیکھی ہے کہ ہم نے کہ بس کچھ بھی ہوگا تو وہ ایسے کر کے بیٹھے ہوں گے. ان کو ایموشنز کا اظہار کرنے کا, مین ڈونٹ کرائے, اور وہ جو ایسی چیز ہے کہ بھائی ایموشنز اظہار کر ہی نہیں سکتے آپ. اور انفارچونیٹلی ابھی ہمارے معاشرے کا اس طرح ہی بن گیا کہ اگر آپ اظہار کریں گے تو کہیں گے یار یہ تو لڑکی ہے, یہ تو میسکلن ہی نہیں ہے. حیدر بھائی ماشاء اللہ آپ لوگوں کا ایک پراپر بردرہڈ ایک چلتا ہے اور مجھے بہت پسند ہے وہ چیز. میسکلینٹی کے بارے میں ذرا تھوڑا سا آپ بات کریں کہ وہ جو ایک یہ ایسا ٹاپک ہے, انفارچونیٹلی ابھی ایک چیز چلی رہی ہے. میں بتا دوں کہ ابھی انسٹاگرام پہ آج کل ایک چیز مشہور ہوئی تھی کہ وہ ایک کپل تھا, وہ کہتے ہیں نادیہ کا ایک کپل تھا, اور اٹ ٹرنز آؤٹ کہ وہ ایک لڑکا ہے اور وہ لڑکا بھی انڈر ایج بچہ. امیجن کریں کہ ایک انڈر ایج بچے کو, مطلب اب ایک حدیث میں ہے کہ آپ جو مرد عورت کی اور جو عورت مرد کی جو کرے گی, وہ مشابہت کرے گی, اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. تو آپ سوچیں کہ اتنا, اور ہم مطلب بہت جینوئنلی یہ چیز, اس کے علاوہ پھر وہ ہم نے ہر چیز وہ ہومو سیکشولیٹی کو بہت نارملائز کر دیا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ میسکلینٹی کے بارے میں آپ ذرا تھوڑا سا پلیز بتائیے گا. ون آف مائی فیوریٹ سبجیکٹس. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نا معاشرے کے اندر خاص طور پہ جو ہمارا میڈیا ہے نا, مین اسٹریم میڈیا, میں بات کر رہا ہوں سوشل میڈیا کی بات بھی کر رہا ہوں میں خاص طور پہ, یہ باقاعدگی سے کوشش کیا کر رہا ہے, اف دس از اے بار اور یہاں پہ فیمینینٹی ہے اور یہاں پہ میسکولینٹی ہے, تو یہ اس وقت جو میڈیا ہے خاص طور پہ, اور ایون میں بولوں گا جو سائنٹیفک ریسرچ اس کو بھی پولیٹیسائز کر کے, ٹھیک ہے, اور پولیٹیکل اسٹانسز بھی جو لیے جا رہے ہیں گورنمنٹس کی طرف سے, یہ ساری تینوں چیزیں کمبائن کر کے, اتنی چیزیں کمبائن کر کے نا میں سمجھتا ہوں کہ عورت کو یہاں لے کے جانا ہے. جب عورت یہاں پہ جائے گی میسکولین نیچر کی طرف تو اس کو سراہا جا رہا ہے, اور مرد جب یہاں پہ جا رہا ہے فیمینن نیچر کی طرف تو اس کو سراہا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. تو اسلام جو ہے نا وہ اٹس ویری ویری کلیئر. اسلام کے اندر اسلام کہتا ہے کہ شرف انسانیت کے اندر, یعنی بینگ ہیومن, ہیومینٹی کے اندر جو ہے نا مرد عورت برابر ہے. لیکن اسلام از ویری ویری کلیئر کہ جینڈر رولز کے اندر مین اینڈ ویمن آر ویری ڈفرنٹ. لیس الذکر کالانثی, دے آر ویری ڈفرنٹ, دے آر ناٹ دا سیم تھنگس. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں, اس کی فزیولوجیکل ریزنز بھی ہیں, اس کی سائیکولوجیکل ریزنز بھی ہیں, اور مرد عورت بہت فرق ہیں. اچھا اب بات کریں مین ہوڈ کی. اب جب مرد کو جو ہے نا بار بار یہاں پہ لے کے آیا جا رہا ہے فیمینن نیچر کے اندر, اس کی طرف سے نا, اس کی وجہ سے اب یہ کیسے لے کے آیا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ مین شوڈنٹ بی اوور پروٹیکٹیو آف دیئر ویمن.
آف دیئر فیملیز, ٹھیک ہے, The بس ہاں دا یوز بنایا جا رہا ہے ان کو. پھر ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ نے جو ہے نا وہ عورت کی جو ہے نا وہ رسپانسبلٹی لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ دے کین پے دیئر اون بلس, ویمن, ٹھیک ہے یار, وہ اگر شوق سے کرے نا کرتی رہے بے شک, بسم اللہ. لیکن ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مرد جو ہے اس کی ذمہ داری ہے, یعنی آپ کا پیسہ اس کا بھی ہے لیکن اس کا پیسہ آپ کا نہیں ہے. بالکل ایگزیکٹلی, ٹھیک ہوگا. یعنی اسلام جو ہے وہ میسکولینٹی کو جو ہے نا وہ رسپانسبلٹی کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور اسلام یہاں تک کہتا ہے کہ آپ کو جب قوام کہتا ہے, اب اگین یہ وہ ٹاپک ہے جس کو لوگ پسند نہیں کرتے بالکل بھی, قوام جب کہتا ہے تو قوام سے مراد جو ہے نا وہ ہلاکو خان یا بدماش یا اونر نہیں ہوتا. قوام سے مراد ہے پروٹیکٹر اینڈ مینٹینر. وٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ مطلب ان کے اندر شیولری ہوتی ہے, ان کے اندر مینٹننس ہوتی ہے, ان کے اندر خیال ہوتا ہے, ان کے اندر پروٹیکٹیو جیلسی ہوتی ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی میری فیملی, میرے گھر کی خواتین, دے شوڈ بی پروٹیکٹیڈ فرام آل دی ایکسٹرنل انفلوئنسز, دے شوڈ بی پروٹیکٹیڈ. اور وہ کہتے ہیں مینٹیننس ان کی, دے شوڈ بی فزیکلی, دے شوڈ بی مینٹلی, دے شوڈ بی ایموشنلی ویل ٹیکن کیئر آف, اینڈ دیٹ از مائی رسپانسبلٹی. یہ مرد کی ذمہ داری تھی. اور یہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے ہی ٹریٹ کیا ہمیشہ. یٹ ایٹ دا سیم ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہی واز ون آف دوز پیپل ہو کرائڈ دا موسٹ, who smiled the most, ٹھیک ہے, and he was one of those people who was the softest, who was the most available, ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہوا ہے, why do I mention this other side as well, میں اس لیے مینشن کر رہا ہوں. ہمارے یہاں یہ ہوا ہے کہ جتنی بھی موومنٹس ہوتی ہیں نا ماڈرن ایرا کے اندر, آپ کوئی بھی موومنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے وہ فیمنزم ہے, چاہے وہ سیکولرزم ہے, چاہے وہ کیا کہتے ہیں کوئی پولیٹیکل موومنٹ ہے, مارکسزم ہے, کوئی بھی آپ موومنٹ, دے آر موسٹلی ری باؤنڈ موومنٹس. وٹ ڈو آئی مین بائی ری باؤنڈ موومنٹس؟ یعنی ایک ایکسٹریم پہ معاشرہ گیا, وہاں سے ٹھپا کھا کے نا اب اپوزٹ سائڈ پہ جانے کی کوشش کر رہا ہے, ایکسٹریم پہ جا رہا ہے, ایک اندر ایکسٹریم پہ جانے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں پہ مسئلہ کیا تھا, ہمارے یہاں مسئلہ یہ تھا کہ خواتین کے اوپر ہو رہی تھی زیادتی, اور یہ گلوبلی ہو رہا تھا, ساری دنیا میں ہوتا رہا ہے, ٹھیک ہے. ان کو حقوق نہیں دیے جا رہے تھے, بجائے اس کے کہ وہ ان حقوق کے اوپر آئیں جو رب کی ذات نے, ٹرانسینڈنٹ اس ذات نے دیے ہیں جس کا کوئی اپنا ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے بیچ میں. آپ نے کیا کیا, آپ نے اس کو ریباؤنڈ کر کے اس طرف لے کے چلے گئے جہاں پہ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم خواتین کو ایکچولی امپاور کر رہے ہیں. ایکچولی آپ امپاور نہیں کر رہے, آپ ان کو مزید ذلیل کر رہے ہیں. کیسے؟ اب آپ خواتین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک تم وہ کام نہیں کرو گی جو مرد کرتے ہیں تب تک تم عزت دار نہیں ہو, احترام کے قابل نہیں ہو. مطلب ہاؤ از دس ایون امپاورنگ فار ویمن؟ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. تو جو میسکولینٹی ہے نا, میسکولینٹی, اور اس ریباؤنڈ موومنٹ کی وجہ سے جب مردوں کے لیے مشکل ہو گیا مرد بننا, تو اب کیا ہوتا ہے, اب نا ریڈ پل موومنٹ اسٹارٹ ہوتی ہیں. ریڈ پل موومنٹس کون سی ہوتی ہیں؟ وہ آگے سے جی پھر اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ ویمن ہا ہی ان کے اوپر ہنسی مذاق ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. خواتین جو ہے ان کا دماغ بھی چھوٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ تو کم عقل ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہوگا. اور پھر اس طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ مین ایج لائک وائن اینڈ ویمن ایج لائک ملک, ٹھیک ہے. اور بڑے مشہور لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں آگے. آل آف دس از نان سینس. اچھا یہ لوگ کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ری باؤنڈ ہوئے ہیں. انہوں نے دوسری ایکسٹریم کا مردوں کو فیمنن ہوتے دیکھ دیکھ کے نا اب وہ تنگ آ کے اس سے دوسری طرف ریباؤنڈ کر کے چلے گئے. ابھی کیا کرتے ہیں, اب یہ سمجھتے ہیں شاید انفیڈیلٹی جو ہے نا, یعنی ملٹیپل ریلیشن شپس شادی کے بغیر, ٹھیک ہے, یہ شاید مردانگی کی نشانی ہے, ٹھیک ہے, ڈومینیشن کی نشانی ہے. لوگوں کے لیے اویلیبل نہ رہنا, ایموشنلی ان اویلیبل رہنا, کہ میں آپ بس میں آئی کین اونلی گیو یو دس, ختم, اس سے آگے میں آپ سے بات نہیں کر سکتا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اچھی بات ہے. اور یہ میسکولینٹی کو اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, اس سے جوڑا جا رہا ہے کہ ٹاکسک. کیوں؟ اچھا اب کیا ہو رہا ہے, دوسری سائڈ کہہ رہی ہے میسکولینٹی نہیں ہے, اور یہ سائڈ کہتی ہے میسکولینٹی یہ ہے, اور وہ سائڈ کہتی ہے میسکولینٹی وہ ہے. یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں, یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. میسکولینٹی ایکچوئل میں اگر آپ نے اس کو اگر ایک ٹرم میں کہنا ہے نا, جو ورڈ رجل ہے نا, رجل عربی کے اندر جو رجولیت جسے آپ کہتے ہیں, وہ کیا ورڈ ہے اصل میں؟ دیٹ از ڈپینڈیبلٹی. عربی کے اندر, میں یہ بات اکثر کوٹ کرتا ہوں بھائیوں کو, عربی کے اندر ٹانگوں کو نا کہتے ہیں رجلین, ٹانگیں کہتے ہیں. اور مزیدار بات یہ کہ ٹانگوں کو رجلین اس لیے کہتے ہیں بیکاز دے آر ڈپینڈیبل, یو کین پٹ یور ویٹ آن دیم. Masculinity is all about dependability and responsibility. It's not about being fierce, being ہلاکو خان, ٹھیک ہے, being unavailable, being emotionally کیا کہتے ہیں, سمجھ لیجیے کہ بالکل آپ نے اپنی فیلنگس کا اظہار نہیں کرنا, ٹھیک ہے, نہیں. دس از ناٹ میسکولینٹی. میسکولینٹی از ڈپینڈیبلٹی, کہ آپ کے اوپر آپ کی فیملی جو ہے وہ بھروسہ کر سکے. دس از میسکولینٹی ان اے نٹ شیل. آبویسلی دس از اے ہیوج ٹاپک,
بالکل. دس از اے ہیوج ٹاپک. لیکن ان نٹ شیل دس از ڈپینڈیبلٹی. اور یہ ڈپینڈیبلٹی تب بھی آ سکتی ہے جب وہ شخص جو بات بولے وہی کرے, جو ذمہ داریاں وہ ساری پوری کرے. ٹھیک ہے, کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو, اس کے اندر انٹیگریٹی ہو صحیح کام کرنے کی. یہ ایموشنلی اویلیبلٹی, ایموشنل اویلیبل رہے, وہ اس بات کا احساس کرے کہ اس کی بیوی اگر ہے تو اگر اس نے اس انداز میں بات کی ہے, اس نے اس انداز میں میسج بھی کیا ہے, ایسے نہیں کرتی ہوتی وہ, تو اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہے. یو شوڈ بی دا ون ہو شوڈ آسک کر کہ کیا ہوا ہے. بالکل. کوئی بات ہے مجھے بتاؤ, آپ کو کوئی پرابلم ہوا ہے, یا آر یو فیلنگ سم تھنگ, آر یو انڈر دا ویدر, کوئی مسئلہ نہیں. وہ ان کو موڈ سوئنگ بھی چل رہا ہے نا, آپ کو بی اویلیبل فار ہر, چلے جاؤ وہاں پہ, کوئی مسئلہ کی بات نہیں. اچھا ہمارے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں, بیوی کو جورو کا غلام. عجیب و غریب بات. راہل بھائی بہت ہنسے اس بات پہ. تو میسکلینٹی سبحان اللہ جو ہے نا وہ ایک بہت خوبصورت چیز ہے میں سمجھتا ہوں. اور یہ خوبصورت چیز جو ہے نا وہ, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ہم حقیقی معنوں میں میسکلینٹی کو اپنا لیں تو معاشرے کے اندر جتنی کیمپینس چل رہی ہیں نا اگینسٹ میسکولن مین, وہ سب ختم ہو جائیں گی. خواتین کی طرف سے یہ میسکولینٹی کی طرف جو کیمپین چل رہی ہے وہ ایکچولی میسکولینٹی ان آف اٹ سیلف کی خلاف نہیں کیمپین چل رہی, وہ ٹاکسک میسکولینٹی کی وجہ سے سمجھتی ہیں کہ یہ میسکولینٹی ایکچولی, حالانکہ یہ نہیں ہے. یہ نہیں. اگر وہ حقیقی معنوں میں میسکولینٹی دیکھ لیں, واللہ العظیم میں کہتا ہوں کہ 100 میں سے 99 خواتین ہوں گی, دے وڈ نیور وانٹ ٹو گو بیک ٹو دس, اس رسپانسبلٹی کی طرف. حیدر بھائی وہ بھی آپ نے جس طرح بات کی نا, یہ انفارچونیٹلی وہ پھر ہم جین الفا جنزی پہ آتے ہیں کہ وہ پوڈ کاسٹ ابھی آج کل کیونکہ ظاہری بات ہے اسپیشلی ویسٹ میں, اب تو خیر یہاں پر کلچر اسٹارٹ ہوا ہے, ویسٹ میں تو یہ ہے کہ بس مائک آ گیا, آپ نے پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کر دی اور آپ نے بات کی, یا آپ دو سائڈ پہ ہیں, یا آپ فلی فیمنسٹ ہیں یا آپ دوسری سائڈ پہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے ٹاکسک میسکلینٹی کو یہ بتایا کہ آپ میسکلن ہیں, آپ نے ایسے کیا, آپ گنجے ہو گئے فل ٹھیک ہے, سگار لگا لیا, سگار لگا دیا, ٹھیک ہے, اور آپ کے چاہے آپ کے کیسینوز چل رہے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں مسلم یہ مطلب پریچر بھی بن گئے آپ. تو وہ یہ جو چیز ہے اس کی وجہ سے وہ جو میسکولینٹی کا جو نام ہے نا وہ انفارچونیٹلی بدنام ہو گیا ایسے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور پھر اس کا یہ بھی ایکسٹریم ہے جو ابھی آپ نے جس طرح بات کی ایموشنل اویلیبلٹی, کہ جی اب اگر آپ اویلیبل ہو تو اس کا مطلب آپ مرد نہیں ہو, آپ ان اویلیبل ہو گئے تب آپ مرد ہو. میں رپلائی نہیں کر سکتا, میں گھنٹے بعد رپلائی کروں گا. ہاں خیر یہ ہمارے پاکستانی مردوں میں تو یہ پہلے سے ہی چیز تھی کہ جی اچھا نہیں یہ کریں گے تو پھر وہ تو بلکہ بیوی سر پہ چڑھ جائے گی, قدر کم ہو جائے گی نا, قدر کم, ہاں رسپیکٹ کم ہو جائے گی. رسپیکٹ کم ہو جائے گی. یہ کتنی بار آپ نے سنا ہوگا کہ بار بار سسرال نہیں جاتے, قدر کم ہو جاتی ہے, قدر کم ہو جاتی ہے. اور شادی کی پہلی رات نے بلی مارنی ہوتی ہے آپ نے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے دل کے اندر. وہ پھر وہ کہیں گے ٹی وی بند کرو جو ہے نا آپ لوگوں نے. میں کلیئر کر دوں, بلی مارنے سے مراد یہ کہ آپ نے نا اپنے آپ کو اسرٹ کرنا ہے, بتانا ہے کہ میں مرد ہوں, میں ہوں, میری بات سننی, آخری بات جو میں نے کہہ دیا, جو میری امی نے بات کی تھی, جو میں نے بات کی تھی وہ آخری بات ہے. اس کے بعد میں سنتا نہیں ہوں, عادت نہیں بات سننے کی. دس از ناٹ میسکولینٹی. ابھی حیدر بھائی آپ نے ماشاء اللہ ڈفرینٹ یوتھ کی, ہم لوگوں نے چھوٹے موٹے اس کو ٹچ کیا کیونکہ ظاہری بات ہے میرا یہ تھا کہ جتنا چھوٹے موٹے مسائل ہیں ان کو ٹچ کریں. آپ کے ساتھ بہت, آپ کے پاس جیسا آپ یہ بتا رہے تھے کیسز آتے ہیں, کوئی ایسا واقعہ آپ کے پاس آیا ہو حیدر بھائی جس کو آپ نے سنا ہو؟ کیونکہ میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مجھے ایک دوست نے ریچ آؤٹ کیا اور اس نے کہا میں نے نا طہا بھائی سے ملنا ہے اور میں نے اپنا مسئلہ بتانا ہے. تو میں نے بہت تھوڑا سا اس کا مسئلہ, کیونکہ وہ مجھے صحیح ڈیٹیل میں بتا بھی نہیں رہا تھا, تو اس نے مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہی بتایا تو مجھے میری تو آنکھیں مطلب کھل گئی. میں نے کہا یار یہ تو اچھا خاصا مسئلہ ہے. اب وہ طہا بھائی کو جب بتایا تو طہا بھائی نے کہا انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا ابراہیم, ہو جائے گا یہ. تو نا مطلب مجھے ہوا, اب مجھے اس وقت نہیں, کیونکہ شاید میں اس وقت چھوٹا بھی تھا, تو مجھے بعد میں اس چیز کی فیل ہوئی کہ دا ریزن وائی طہا بھائی واز کام ایٹ دیٹ ٹائم کہ طہا بھائی نے اس طرح کے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں. اور آپ لوگ مطلب ابھی میں سیدھی جو بات کروں, جو اسلام آباد میں جتنی بھی چیزیں جو بھی یہ جس جگہ پہ یہ ماشاء اللہ چل رہا ہے, ابھی تو خیر پورے پاکستان میں ہے, تو ایک ٹائم پہ یہ اسلام آباد میں جب مینلی بہت زیادہ اسلام آباد فوکس تھا, تو میں حیران ہوتا تھا کہ ایسے بچے آئے تھے, برگر کہنا چاہیے, مطلب برگر ہی کہوں گا میں, ظاہری بات ہے ہمارے اسلام آباد کا برگر بہت مشہور ہے, مطلب برگر کھانے میں نہیں ویسے ہی برگر بچے مشہور ہیں. تو وہ مطلب ایسے بچوں کو, ایسے عوام کو, ایسی یوتھ کو ٹارگیٹ کرنا, اور پھر ایسی یوتھ کے ایسے عجیب عجیب مسئلے مسائل. تو ایک کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا حیدر بھائی جس میں مطلب آپ جینوئنلی آپ کو ہوا کہ یار یہ کیا ہے, اور مطلب آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, کوئی ایسا مسئلہ ہوا؟ یار بھائی بے شمار معاملات ہیں, اور جیسے آپ نے کہا نا صحابی والی جو آپ نے مثال دی وہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ انیشلی وین آئی یوز ٹو ہیئر اباؤٹ دیز تھنگس نا, میں تھوڑی دیر کے لیے نا آئی یوز ٹو سٹ بیک, اور میں کہتا یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں,
واٹس گوئنگ آن. لیکن اس وقت جو سچویشن ہو چکی ہے نا وہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ مطلب آپ کوئی بھی کیس لے کے آ جائیں نا میرے سامنے بھی, آئی وونٹ بی سرپرائزڈ, آئی وونٹ بی سرپرائزڈ. کیوں؟ میں نے نوجوانوں کو ڈرگ ابیوز کی وجہ سے اپنی والدہ کو اسٹیب کرتے ہوئے بھی دیکھا ہوا ہے. اللہ. ٹھیک ہے, میں نے ایسا کیس بھی دیکھا ہوا ہے جہاں پہ سوئسائڈل لڑکا جو ہے نا وہ اس کی اولاد ہونے والی ہے اور وہ لڑکا جو ہے نا وہ سوئسائڈل ہوا ہوا ہے. اور ریزن کیا ہے؟ ریزن اس بات اس وجہ سے ہوا ہے, ہیپیلی میرڈ, ہیز اے ویری گڈ وائف. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جی ہی از ہیونگ ہومو سیکشول تھاٹس. شادی ہوئی ہے اینڈ ہی از ہیونگ ہومو سیکشول تھاٹس. اب اس کی وجہ سے ہی از فیلنگ گلٹ, وائی ایم آئی فیلنگ اٹریکٹیڈ ٹورڈز دوز تھنگس. ٹھیک ہے, اب ان فیلنگس کی وجہ سے وہ بندہ خودکشی کرنا چاہتا ہے. اینڈ وین یو ٹریس اٹ بیک کچھ سیشنس کے بعد آپ کو پتہ ہی کیا چلتا ہے؟ پتہ ہی چلتا ہے کہ دیٹ گائے واز بینگ ابیوزڈ بائی ہز اون کزنس بچپن میں, ہومو سیکشولی. ناٹ ون, ناٹ ٹو, ناٹ تھری, ملٹیپل کزنس. ٹھیک ہے, اور وہ کتنے عرصے کرتے رہے ہیں اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا. اس کے بعد جب وہ فیملی کو بتاتا ہے جا کے تو آگے سے تایا چاچے وغیرہ یہ سارے جوائنٹ فیملی سسٹم, وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے بچوں کے بارے میں ایسے بات کیسے کر دی, ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ میں بول رہا ہوں, جھوٹ بول رہا ہوں, میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے بچے ایسے ہیں؟ ہمارے بچے ختم, یہ آپ کا بیٹا جھوٹا ہے. اور اس کی وجہ سے ہی ہیڈ ٹو, اینڈ بائی دا وے دس از ناٹ این آئسولیٹڈ انسیڈنٹ, دیر آر ملٹیپل انسیڈنٹس. اس کی وجہ سے وہ بچہ کئی سال اپنی زندگی کے برداشت کرتا رہا وہ چیزیں, اور اس کے بعد اس کے اندر یہ سوچ پیدا ہوگی کہ شاید میں اس چیز کو انجوائے کرتا ہوں. اب وہ بندہ سوسائڈل ہوا ہے, شادی شدہ ہے, از 30+ ناؤ. ٹھیک ہے, اور وہ سوسائڈل اس وجہ سے ہو رہا ہے بیکاز آف واٹ ہیپن ٹو ہیم ان دا پاسٹ, اور وہ اس کے چاچے مامے اور والدین کی طرف سے جو بیڈ ڈیسیجنس اس کی وجہ سے. ایسا کہ بے شمار ایسا کیس بھی ہے کہ کچھ خواتین تھی, اگین والد صاحب جو ہیں, لڑکیاں شادی شدہ, ان کے والد صاحب جو ہیں وہ چائلڈ پورنوگرافی کے اندر انوالوڈ. ان کو پتہ کیسے چلا؟ جب انہوں نے ان کو موبائل جو ہے کچھ سیٹنگ کرنی تھی, کیا اسی دیا, انہوں نے وہ دیکھ لیا. اب اس کی وجہ سے وہ لڑکیاں سوال کیا کریں؟ سوال یہ نہیں کہ ان کو چھڑوائیں کیسے, سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں ہم اپنے والد صاحب کے پاس اپنے بچوں کو کیسے چھوڑیں, نانا کے پاس اپنے. ٹھیک ہے, یہ اس وقت معاشرے کے حالات ہیں, اور اس وقت ہم کس طریقے سے ان چیزوں کو فیس کر رہے ہیں اور ان کے مسائل کے حل کیا ہیں. اور یہ پہلے بڑی کلیشے سی بات لگتی تھی کہ یار دین سے دوری ہے, یار یہ مولوی یہ کہتا ہے دین سے دوری ہے. یہ واللہ العظیم جتنا ہم سے دور ہو رہے ہیں دین سے, ہماری تباہی بربادی نیست و نابود ہو جا رہے ہیں. ایسے ایسے کیسز ہیں جہاں پہ آپ باپ کو باپ نہیں کہہ سکتے. گرلز آر بینگ ابیوزڈ بائی دیئر اون فادرز ود ان دیئر اون ہاؤس ہولڈز. وائی؟ کیونکہ ان کی جو پورنوگرافی کنزیوم کرنے کی وجہ سے جو ڈوپامین کی جو چھت ہے, جو روف ہے, وہ کراس ہو چکی ہے. اب وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے. اگر گھر میں اپنی بیٹی بھی تو اس کو تمیز نہیں رہی. ابھی ہم پہلے سنتے تھے نا بات یہ کہ شراب پی کے انسان جو ہے وہ ماں بہن کی تمیز بھول جاتا ہے. بالکل. اب آپ کو شراب کی ضرورت نہیں, آپ کے پاس اور بڑے نشے آ گئے. یہ سب چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے سخت ہو رہی ہیں. میں آپ نے کہا نا ایک کیس بتائیں, مطلب آئی کوڈ گو آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن. اور بہت سارے ایسے کیس بھی ہیں, میں بھی وہ بھی نہیں بتا سکتا آپ کو, جنہوں نے اپنا کیس بتاتے ہوئے یا اپنے کیس کو ڈسکس کرتے ہوئے ساتھ یہ ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز یہ کہیں پہ بھی کسی پوڈ کاسٹ میں مینشن نہ کیجیے گا, ڈسکلوز نہ کیجیے گا. اب کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اب وہ ایسے معاملات ہیں کہ جب وہ ذکر ہوں گے تو ان کے ارد گرد کے لوگوں کو پتہ چلے گا ہاں اس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ معاشرے کی اس وقت سچویشن ہے, اینڈ وی آر رننگ اوے فرام دیز تھنگس, اور ہم ان کی سولوشن کی طرف نہیں جانا چاہتے. حیدر بھائی بس اسی کے ساتھ ساتھ ہم اختتام پہ پہنچتے ہیں, اور میرا ایک آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ جو یوتھ ہے, کیونکہ اگین بہت سارے ایشوز پہ بات ہو گئی, بہت سارے ایشوز ہیں جن پہ ابھی بات کرنا باقی ہے, بلکہ ہم نے صرف ٹچ کیا ہے. بالکل ایسے. تو کوئی ایسی نصیحت, کوئی ایسی ایڈوائس آپ دینا چاہیں, کیونکہ آپ ایک ٹرانزیشنل فیز میں تھے. میں سمجھتا ہوں کہ میں دا ریزن وائی میں آپ کو ایز اے فرسٹ گیسٹ بھی میں نے آپ کو بلایا یہ تھا کہ میں چاہتا تھا کہ جو یوتھ ابھی جو یوتھ ہے اس کی رگ کو سے واقف ہو, اس سے واقف ہو کچھ نہ کچھ کہ کیا ہے. تو کوئی ایسی ایڈوائس آپ دینا چاہیں؟ یار میں سب سننے والوں کے لیے یہی کہوں گا, بہت ساری باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں, لیکن میں ایک حدیث یہاں پہ مینشن کروں گا سب کے لیے. اس دور کے اندر اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کے لیے جو ہے نا وہ کیا کرنا چاہیے انسان کو, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے. وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ نجات کس چیز میں, ہاؤ ڈو یو اٹین سالویشن یا رسول اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جواب میں یہ کہا کہ 3 کام کریں. 3 کام کیا کریں؟ اپنی زبان پہ قابو رکھیں, اپنے گھر کے اندر محصور ہو جائیں, گھر سے کم نکلیں, اور تیسری چیز اپنے گناہوں کے اوپر روئیں, آنسو بہائیں. یہ 3 کام کر لیں آپ نجات پا جائیں گے. میں سمجھتا ہوں اس دور کے اندر اگر ہم نے یہ 3 کام کر لیے نا تو ہم کامیاب ہیں. اور
یہ جو تینوں چیزیں ہیں نا، تینوں چیزیں اس کے اندر دیر از اے میٹافوریکل سینس ٹو اٹ ایز ویل. جسٹ ٹو ایکسپلین، میں سب کو بتا دوں، اس کا صرف مطلب لٹرلی گھر کے اندر بیٹھنا خالی نہیں ہے، آپ نے کام کرنا تھا. گھر کے اندر بیٹھنے سے مراد یہاں پہ یہ بھی ہے ناٹ بینگ انوالوڈ ان تھنگس دیٹ یو نو نتھنگ اباؤٹ، ناٹ بینگ انوالوڈ ان ایوری تھنگ، ناٹ ہیونگ این اوپینین اباؤٹ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے، جہاں کہیں بھی فتنہ فساد ہو رہا ہے ڈونٹ ٹرائی ٹو گیٹ یور سیلف انوالوڈ کہ جی میں بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں اس بارے میں. آج کل جو ہے نا وہ ایکٹیویزم والی جو بیماری ہے، نہیں، آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں جب تک چیزیں کلیئر نہ ہو جائیں. ڈونٹ ٹیک سائڈس، ڈونٹ انوالو یور سیلف ان دوز تھنگس. زبان کو قابو رکھنا، سیم بات، فلیقل خیرا او لیصمت، کہ صرف اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہو. ٹھیک ہے، یہ فلٹرز اپنے ذہن کے اندر یہ فلٹر لگا لیں. جو بات زبان سے نکلے گی ایک تو وہ ضروری ہونی چاہیے، وہ سچی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ بات کسی کو ہرٹ تو نہیں کر رہی ہے. یہ 3 فلٹرز لگا لیں آپ دیکھیں آپ کبھی بھی اپنی زبان کی وجہ سے مایوس نہیں ہوں گے. اور تیسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اپنے گناہوں کے اوپر ہو. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ ایک تو لٹرلی اپنے گناہوں کے اوپر ہونا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کا پرائمری فوکس جو ہے نا وہ آپ کی ذات ہونی چاہیے، نہ کہ میرا دوست، میرا فلانا، میرا رشتہ دار، میرا یہ وہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. نہیں، سوسائٹی از ڈوئنگ وٹ ایور، یو شوڈنٹ بی کنسرنڈ اباؤٹ دوز تھنگز، یو شوڈ اونلی بی کنسرنڈ اباؤٹ یور اون سیلف. اور اپنے قبر میں جانا ہے اور آپ نے اپنے رب کو جواب دینا ہے. اس چیز کے اوپر فوکس کریں. آئی تھنک ویئر آل سیٹ. بہترین جی. اسی کے ساتھ ساتھ ود دس اینڈنگ نوٹ ہم یہ اس شو کا اختتام کرتے ہیں. اور ایک آخری ایک آیت جو میرے ذہن میں تھی، جو بار بار آ رہی تھی کیونکہ اسی ڈسکشن سے ریلیٹڈ تھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ. بالکل. تو کبھی بھی مایوس نہ ہو. مایوسی ایسی چیز ہے جو آپ کو قبر تک لے جاتی ہے، جو آپ کو بہت سارے تھاٹس تک لے جاتی ہے، بہت ساری چیزوں پہ لے جاتی ہے. مایوس نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ایبسلیوٹلی. ابراہیم منیر سائننگ آف.